پیام عید کی روشن سحر بائے افشاں آفریدی۔ اوائل اگست کی بارشیں زوروں پر تھیں۔ آج بھی صبح سے بادل جانے کتنے برسوں کی کسر نکالنے کے در پہ تھے کہ مسلسل برسے جا رہے تھے۔ کالج میں بہت کم اٹینڈنس رہی تھی، وہ بھی خود کو برا بھلا ہی کہتی رہی تھی کہ آج اس کے گروپ میں سے بھی کوئی نہیں آیا تھا۔ رہی سہی کوفت اس وقت اور بڑھ گئی جب کالج وین نے کاربونیٹر میں پانی آ جانے کے باعث چلنے سے انکار کر دیا۔ سوائے پبلک وین سے گھر آنے کی کوئی چارہ نہ تھا۔ جس لمحے وہ چھما برستی بارش میں کال بیل پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی، کوفت اور جھنجھلاہٹ سے برا حال تھا۔ توبہ توبہ، صبر بھی کیا کرو ساشا، یہ کوئی طریقہ ہے بیل بجانے کا؟ احد گیٹ کھولتے ہی دادی اماؤں کی طرح شروع ہو گیا تھا۔ بکو مت، اس وقت میں سخت غصے میں ہوں، سامنے سے ہٹو۔ اسے دھکیلتے ہوئے وہ تیز قدموں سے لاؤنج کے داخلی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ تو صاف نظر آ ہی رہا ہے، توے پر چھینٹے پڑنے والی کیفیت صاف دکھائی دے رہی ہے۔ وہ اس کے پیچھے ہی چلا آ رہا تھا۔ حسب عادت اس کے رنگ پر چوٹ کرتے ہوئے اپنی طرف سے بڑی خوبصورت مثال پیش کی تھی اس نے۔ ساشا بھنا کر مڑی تھی۔ خود کون سے ڈیوک آف ایڈنبرا ہو جو سارا وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ خود کو کبھی غور سے دیکھ لو آئینے میں، تو شاید کئی راتیں سو بھی نہ سکو۔ دروازے پر رک کر اسے کھری کھری سنانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے جوگرز بھی اتارتی جا رہی تھی، اور اس کی بات پر سر کھجاتے ہوئے وہ ہنس پڑا۔ ارے ایسا تو کئی لڑکیاں کہتی ہیں مجھ سے کہ میرے وجیز سراپے نے ان کی راتوں کی نیندیں اڑا رکھی ہیں۔ دماغ خراب ہوگا ان کا۔ ساتھ میں آئی سائڈ بھی جوگرز ہاتھ میں اٹھا کر اس نے بڑے چڑانے والے لہجے میں کہا تھا۔ اور یہ تم کارپیٹ پر گیلی چپلیں لیے کیوں چلے آ رہے ہو؟ باہر اتارو چپلیں۔ رک کر اسے بری طرح ڈپٹتے ہوئے اس نے ارد گرد دیکھا تو لاؤنج کا کم و بیش یہی حال تھا۔ ذکی اور مونی کی کارگزاریاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ گیلے کپڑے تولیے اور جانے کیا الا بلا پھیلا ہوا تھا۔ اسے اپنا سر چکراتا محسوس ہوا۔ دیکھ لو یہ سب، مجھ اکیلے پر برسنے کا کیا فائدہ؟ بادل کچھ کم نہیں برس رہے۔ دوسرے ذکی اور مونی نے تمہاری غیر موجودگی کا جو فائدہ اٹھایا ہے اس پر نظر ڈالو۔ سامنے بکھرے لاؤنج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ صاف معصوم بن گیا تھا۔ بس رہنے دو، زیادہ بیج مالو مت بنا کرو تم۔ جانتی ہوں میں ان دونوں کو، شے بھی تم ہی دیتے ہو۔ کہاں ہیں دونوں؟ بلاؤ جا کر انہیں، بتاتی ہوں اچھی طرح۔ اسے خشمگین نظروں سے گھورتے ہوئے وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ لون کے سوٹ میں ملبوس جس وقت وہ باہر آئی، ذکی اور مونی کے علاوہ بھابھی اور امی بھی موجود تھیں وہاں۔ دیکھ رہی ہیں امی آپ ان دونوں بلکہ تینوں کی حرکتیں؟ احد کو بھی گھور کر اسے مونی اور ذکی کی طرف غصیلی نظر ڈالی، جو اس وقت معصومیت کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑتے ہوئے سر جھکائے یوں کھڑے تھے جیسے ان سے زیادہ بھولا کوئی ہے ہی نہیں۔ ذرا سی دیر میں گھر کا کیا حشر کیا ہے انہوں نے؟ گیلے گیلے پیر کارپیٹ پر لانے کی ضرورت کیا تھی؟ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں بارش میں بھیگنے کو؟ ہمیں تو چاچو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ مونی نے حسب عادت ہمت دکھاتے ہوئے احد کی طرف اشارہ کیا تو وہ اچھل پڑا۔ غالباً اسے دغا بازی کی امید نہیں تھی۔ ساشا کی تیغ صفت نظریں اب اس کی طرف تھیں۔ احد تم سدھر جاؤ، کیوں بگاڑ رہے ہو انہیں؟ لو میں نے کیا کیا؟ کیوں بھابھی، یہ بچے آپ کو کتنا ستا رہے تھے؟ میں نے تو بس بھابھی کی جان چھڑائی تھی ان سے، سوچا ذرا کھیل کود لیں گے تو فریش اور ایکٹیو ہو جائیں گے۔ وہ فوراً بھابھی سے حمایت چاہنے لگا۔ بھابھی کو کیا کہنا تھا؟ مسکراہٹ دبا کر واپس کچن کی طرف یہ کہہ کر چلی گئیں کہ ڈانٹ کی کلاس آف ہو جائے تو سب کھانے پر آ جائیں۔ اور تم دونوں کب عقل آئے گی تمہیں؟ اتنے بڑے ہو گئے ہو، پرائمری پاس کر کے اگلے سال دونوں سیکنڈری میں جانے والے ہو، مگر حرکتیں اب تک وہی ہیں۔ جھک کر ان دونوں کے کان کھینچے تو وہ دونوں جھٹ اس سے لپٹ گئے۔ سوری پھپھو، اب ایسا نہیں ہوگا۔ حسب سابق مونی نے ہی ہمت دکھائی تھی بولنے میں، ذکی نے محض حمایت میں سر ہلا دیا۔ اوکے، مگر اب چل کر میرے ساتھ یہ سب ٹھیک کرواؤ، اور ذکی تم ڈسٹر گیلا کر کے کارپیٹ پر سے یہ مٹی کے داغ صاف کرو، چلو ہری آپ۔ وہ پھرتی سے حکم کی تعمیل میں جت گئے اور احد حسب عادت شانے اچکاتا آگے بڑھ گیا۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینا احد، پیچھے سے پکار کر اسے بھی ہدایت کی۔ آج کل ویسے بھی ارم آپے کی طرف گئی ہوئی تھی، اس لیے کافی کام اکیلے ہی کرنے پڑتے تھے۔ موسم کی نزاکتیں اور برکتیں ہنوز قائم تھیں، اور ساتھ ہی گھر والوں کی فرمائش کردہ پکوانوں کی تیاریاں بھی۔ اس شام وہ اسپیگیٹیز اور چکن رول بنانے میں مصروف تھی تو ارم آ دھمکی۔ جس طرح اچانک گئی تھی اسی طرح لوٹ بھی آئی۔ ہیلو شیف، وہ کب سے آ کر اس کے کندھے پر جھولتے ہوئے وہ حسب عادت خوشگوار موڈ میں تھی۔ ہیلو، آ گیا تمہیں گھر یاد؟ میں تو سمجھی تھی اب تھرڈ ایئر کے ایڈمیشن اسٹارٹ ہونے پر ہی واپس آؤ گی۔ پلٹ کر قدرے خفگی سے اسے دیکھا۔ آج 2 ہفتے بعد گھر لوٹی تھی محترمہ۔ خیر اب اتنی بھی بے مروت نہیں ہوں، وہ تو آپ ہی نے روک لیا، ورنہ کل واپس آنے کا پروگرام تھا۔
مگر اجی بھائی بھی کہنے لگے، ایک روز اور رک جاؤ۔ تو میں رک گئی۔ تم سناؤ، تمہاری پڑھائی اور صفائی کا کیا حال ہے؟ چکن رول پر نظر پڑتے ہی وہ بے فکری سے بولتے ہوئے اسے بھی چکنے لگی۔ سب ٹھیک چل رہا ہے، تم بتاؤ، آپ ہی آئی ہیں ساتھ؟ اس نے صفائی والے مذاق کو قطعا نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ بھی، اور ان کے چاروں بچوں کی فوج ظفر موج بھی۔ اجی بھائی شام تک کھانے پر آئیں گے۔ چکن چاؤمن بنا لینا ان کے لیے، خاص طور پر کہہ کر بھیجا ہے مجھے۔ تم بنا لینا، کچھ تمہیں بھی سیکھنا چاہیے۔ نہ بابا، میں تو تھک گئی ہوں، تم ہی بناؤ۔ یوں بھی فرمائش تم سے کی گئی ہے، مجھ سے نہیں۔ اسی دن کے لیے کہتی تھی میں مت جھاڑو روب سلیقہ مندی اور خوش ذائقہ پکوانوں کا، اب کیا ہے تو بھگ دو۔ ارم نے صاف ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے کوتاہی کی نشاندہی کی۔ شرم کرو، یہ بھی کوئی بات ہوئی بھلا؟ اب ہوئی ہو یا نہیں، میں نہیں کرنے والی کچھ۔ سچ، آپ ہی کے بچے 2 ہفتوں میں میرا دماغ چاٹ گئے۔ مجال ہے جو نچلا بیٹھا جاتا ہو ان سے۔ ہائے سچ، وہاں تو مجھے اتنی یاد آ رہی تھی کہ بس کیسے ذکی اور مونی کو تیر کی طرح سیدھا کر رکھا ہے، اور آپ ہی کے بچے، اف توبہ۔ ارم کچھ زیادہ ہی پریشان ہو چکی تھی۔ انٹر کے بعد چھٹیاں منانے کا جو حسین پروگرام بنا تھا، اس نے پہلے ہی قدم پر بڑا سنگین دھوکہ دیا تھا اسے۔ آپ ہی تو بہت محبت سے اپنے گھر لے کر گئی تھی، مگر جیٹھانی کے بچوں کی ضد میں اپنے بچوں کو انہوں نے کچھ زیادہ ہی ڈھیل دے ڈالی تھی، جس کے نتیجے میں آج وہ خود پریشان تھیں۔ کچھ شناسائی ارم کو بھی ہو گئی تھی وہاں رہ کر۔ اوپر کے پورشن میں جیٹھانی صاحبہ بھی اپنے 3 عدد سپوتوں کے ساتھ مکین تھیں، جن کی کارگزاریوں سے تو محلہ تک روشن تھا۔ ارم 2 دن میں ہی گھبرا گئی۔ اپنے گھر میں تو ساشا کی سختی کی بدولت دونوں بچے خاصی سدھری ہوئی شکل میں تھے کہ گو کے شرارتیں کرتے تھے، مگر ان سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا تھا۔ ساشا سے ڈرتے بھی تھے اور چاہتے بھی بہت تھے۔ بھابھی کبھی ان کے درمیان نہیں آتی تھیں، کیونکہ اس امر سے بخوبی واقف تھیں کہ ساشا کا مقصد بچوں کو ہرٹ کرنا نہیں، انہیں ڈسپلن سکھانا ہے۔ آپی، امی اور بچوں کے ساتھ لاؤنج میں ہی مل گئیں۔ ہمیشہ کی طرح بچوں کی شکایتیں اور جٹھانی کے قصیدے سمیت وہ اپنی بیزاری کو زبان دیے جا رہی تھیں۔ امی انہیں سن بھی رہی تھیں اور کمرے میں اچھل کود کرتے بچوں کو دیکھ بھی رہی تھیں۔ ارے ارے، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ کمرے کے اندر قدم رکھتے ہی اس کا میٹر گھوم گیا۔ چنگیزی تباہ کاریاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ نتیجتاً 1 سیکنڈ کا بھی توقف کیے بغیر وہ برس پڑی تھی۔ بچے اپنی جگہ یکلخت ٹھٹک کر رک گئے۔ کمرے میں اس طرح بیٹھا جاتا ہے؟ کتنی غلط عادت ہے تم لوگوں کی۔ اٹھاؤ، سب چیزیں اور جگہ پر رکھو۔ اس نے ارد گرد پھیلے گلدان، میگزینز اور کشنز کی طرف اشارہ کر کے ڈپٹا تھا۔ وہ چاروں منہ بسورنے لگے۔ ان تلوں میں تیل نہیں میری جان، سر توڑ کوشش کر چکی ہوں ان کے ساتھ، مگر اپنے تایا جان کے بچوں کی طرح۔ پھر وہی ابن الڈھیٹ، پھر اعجاز کون سا میری سنتے ہیں؟ سر چڑھا رکھا ہے سب کو۔ آپ ہی ہنسی مایوس لگ رہی تھی، اسی اثناء میں ارم چائے لے آئی۔ آپ بھی تو جیٹھانی کے رنگ میں رنگ گئی ہیں، چھوڑیں انہیں۔ وہ اگر اپنے بچے بگاڑ رہی ہیں تو آپ تو توجہ دیں، میں نے دیکھا ہے آپ ان کے بچوں کی برابری کرنے لگتی ہیں۔ چائے کا کپ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ رسان سے بولی تو آپ ہی قدرے چڑھ گئیں۔ یہ تم نے خوب کہی۔ ارے برابری کرنے کی کوشش نہ کروں تو کیا کروں؟ بچے ہیں، دوسروں کی دیکھا دیکھی فرمائش کرنے لگتے ہیں، تو اب کیا منع کر دوں؟ صاف انکار کر کے دل توڑ دوں ان کا؟ پھر تمہیں کیا معلوم کیسے فسادی ہیں وہ شیطان؟ آ کر چڑھاتے ہیں حسن اور سعد کو۔ اب لڑکیوں کو تو سمجھا لوں، مگر یہ دونوں پریشان کر دیتے ہیں۔ آپ ہی تو سارا قصور ہی جیٹھانی کے بچوں کے سر ڈال گئیں۔ یہ تو بہت غلط عادت ہے آپ ہی۔ بچوں کو کبھی کبھی کھونے کی عادت بھی ڈالنی چاہیے۔ ہمیشہ پا لینے کا خمار زندگی کے مصائب کو برداشت کرنے کی قوت کو زنگ لگا دیتا ہے۔ ایسے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو زندگی کی آزمائشوں کی تاب نہیں لا پاتے، بہت جلد مایوسی کا جنگل انہیں نگل لیتا ہے۔ وہ حسب عادت دھیمے لہجے میں اپنا معافی ضمیر واضح کر گئی تو آپ ہی قدرے خفیف سی ہو گئیں۔ دوپہر میں سب کو سونے کی عادت تھی سوائے اس کی روٹین ہی کچھ ایسی تھی کہ کام کرتے کرتے ہی دوپہر ڈھل جاتی۔ کالج سے واپسی پر کھانے کے بعد اس کے لیے سینکڑوں بکھیڑے ہوتے، جنہیں نمٹاتے چائے کا وقت ہو جاتا، سب اٹھنا شروع ہو جاتے تو اسے جا کر کمر ٹکانے کی بھی فرصت نہ مل پاتی۔ صبح کا ناشتہ وہ بنا کر جاتی تھی اور دوپہر سے رات تک کے بھی سارے کام اسی کے ذمے ہوتے۔ بھابھی صرف لنچ بنانے کی پابند تھی، جس سے اتوار والے دن انہیں بھی نجات مل جاتی۔ یہ ساری ذمہ داریاں کسی نے جبرن اس کے سر نہیں منڈی تھیں۔ اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جنہیں محض مصروف رہنے ہی کی عادت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر کام کو ایک خاص ترتیب اور توازن سے کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ چونکہ باقی افراد خانہ اس وصف سے متعارف اور مشرف نہیں تھے، اس لیے وہ ترجیحاً ہر کام خود کرنے کی کوشش کرتی۔ ہر کام وقت پر تنظیم اور ترتیب کے ساتھ کیا جاتا۔ ہر چیز کی جگہ متعین ہے تو اسے استعمال کے بعد اسی مخصوص جگہ پر رکھا جائے۔ سونے، جاگنے اور پڑھنے کے مشاغل میں بھی ڈسپلن ہو، اور کھیلنے کودنے اور تفریح کرنے میں بھی منظم طرز۔ اس کے اصول بہت اچھے تھے مگر ناقابل عمل۔
घर का हर एक शख्स अगर कायदे और तरतीब का खूगर हो जाए तो 10 काम आप ही आप सिमट जाते हैं, मगर जब ये ज़िम्मेदारी सिर्फ़ एक नफ्स के हवाले कर दी जाए, तो उसके लिए बैक वक़्त इतना काम करना मुश्किल हो जाता है, जिसके बायस कोफ्त और झुंझलाहट पैदा होने लगती है। इस वक़्त भी आहत की गैर मौजूदगी में उसकी अलमारी ठीक करते हुए उसे रह रहकर गुस्सा आ रहा था। लाख उसका कमरा ठीक करो, अलमारी में कपड़ों की तरतीब दुरुस्त करो, मगर तीसरे दिन वही मुर्ग की एक टाँग उसके कमरे में जैसे गर्दबाद मौजूद रहता था, जिसकी वजह से कोई चीज़ अपनी जगह पर नज़र नहीं आती। अलमारी ठीक करके वो स्टडी टेबल की तरफ मुतवज्जे हुई, जो इस वक्त भांत-भांत की चीज़ों की पनाहगाह बनी हुई थी। खुली कैसेट्स अपने केस को तरस रही थीं और घड़ी से लेकर जुराबें तक हर शय मौजूद थी वहाँ। उसका पारा चढ़ने लगा। शोमई तकदीर अहद इस वक्त अंदर दाखिल हुआ था। अख़ा मुंतज़िम आला, आज मुझ नाचीज़ के गरीब खाने यानी कमरे में एक कदम रंबा है। उसे देखते ही वो पहले ठिठका, मगर जो ही साशा की नज़र उस पर पड़ी, शाह ने झटकता मुस्कुराता अंदर चला आया। उफ़, ये मेरा ही कमरा है साशा, यकीन नहीं आ रहा। हैरत का इज़हार करते हुए वो अपनी कलाई पर चुटकी लेकर सिसकी ली तो वो और चिढ़ गई। बहुत अफ़सोस की बात है आहत, सारा दिन फ़ज़ूल हरकतें करते रहते हो। आखिर तुम सुधरोगे कब? इस सदी में तो नामुमकिन है, मगर देखो इकबाल कह गए हैं, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। अगली सदी दरवाजे पर खड़ी दस्तक दे रही है, तुम खुशगुमानी को हाथ से ना जाने दो। यूं भी चंद महीने ही तो रह गए हैं सेंचुरी के इख्तिताम में। फिर सन 2000 का सूरज तुल्लू होगा और मुझे यकीन है कि, मगर मुझे शक है मैं तुम्हारी दिमागी हालत के ठीक होने में किसी मेंटली रिटार्टेड का कमरा भी उससे बेहतर शक्ल में होता होगा। उसके इत्मीनान भरे लहजे में तसल्ली देने पर वो चिलबिलाकर बोली थी और आज यूं कहका हुआ जैसे कश्ते ज़ाफ़रान देख लिया हो। रुका तो बोला, वैसे मैं तुम्हारी इस बात से मुत्तफ़िक हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारा कमरा इससे बेहतर कंडीशन में देखा है। हालांकि सादत बंदी से सर हिलाते हुए यकदम वो शरारत पर आमादा हो गया था। किए जाओ फजूल बातें, इसी में वक्त बर्बाद कर देना। लहजे से जलाल टपक रहा था। अरे नहीं मेरी बहन, अब ऐसा भी नागबत अंदेश वाक़ई नहीं हुआ। कल से इसी मसले पर सोच रहा था। तुम्हारी थकन और हर वक्त की मेहनत का ख्याल आया तो सोचा मुझे ज़रूर तुम्हारी मदद करनी चाहिए। जॉगर्स हस्ब आदत इधर उधर डालकर वो उसके पास आ रुका था। मेरी मदद? आप अपनी मदद कर ले मोहतरम, यही काफ़ी है नाचीज़ के लिए। जॉगर्स की तरफ खशमगी नज़रों से इशारा किया तो वो उसके इस्तेज़ाइया अंदाज पर खजालत से हंसकर जूतों के रैक की तरफ बढ़ते हुए बोला, अरे नहीं साशा, आखिर को मैं तुम्हारा भाई हूँ। बहुत सोचा तो ये हल निकाला कि तुम्हारी मदद के लिए एक अदद हेल्पर आ जानी चाहिए। मेरी एक क्लास फेलो है, इंटीरियर ड्राइंग और डेकोरेशन में डिप्लोमा लिया हुआ है उसने। कहो तो उसे बात करूँ? बड़ी मासूमियत और सादगी की आड़ में वो अपने मतलब पर उतर आया था। वो समझ तो गई, मगर तजाहुल से बोली, तजाहुल से पूछा, क्या बात? क्या कहोगे उसे कि हमारे घर में झाड़ू लगा जाए? लाहौल वाला, यार तुम लड़की हो या अहमक फाख्ता, मेरा मतलब नहीं समझी। भाई तुम्हारे राजा से भाई के लिए एक रानी सी भाभी मतलूब है। झुक कर उसके कंधे पर अपने हाथों का बोझ डालते हुए वो बड़ी चाह से बोला था, माशाल्लाह, पल्ले नहीं दाने और भैया चले भुनाने। भाई मेरे, आपकी जो इस वक्त हालत ज़ार है उस पर कोई रानी तो नहीं, अलबत्ता मेहतरानी शायद राजी हो जाए। मुस्कुराहट दबाकर उसने कदरे मायूसी से कहा तो आहद का मुंह बन गया। मेहतरानी? क्या मतलब? मेहतरानी कौन होती है? मेहतरानी दरअसल रानी से भी आला ओहदे पर फाइज होती है। अपनी फील्ड की एग्जेक्टिव समझो। यूं भी जिस काम के लिए आप एक अदद खातून ला रहे हैं, मेहतरानी का काम वही होता है। अब की हंसी उसके चेहरे पर नरम नरम तासुर फैला गई तो आहत बात समझकर पहले तो चिढ़ा, फिर तासुब से बोला, बड़े अफसोस की बात है तुम मेरी बहन होकर ऐसा कह रही हो। तुम्हारी बहन हूँ इसीलिए ऐसा कह रही हूँ। तुम्हारी तबीयत में जो पारा भरा है ना, ऐसे इनडिसिप्लिन्ड शख्स के लिए कैसी लड़की ठीक रहेगी, मुझे अच्छी तरह अंदाजा है। वो उसका हाथ अपने कंधे से झटक कर बोली तो वो मसनूई आह भरकर गोया हुआ, देखो लड़की, मुझ मासूम बंदे की हाय मत लो, कहीं जमाना तुम्हें मुझ जैसे शरीके हयात के पल्ले ना बांध दे। खुदा ना करे, क्यों बद्दुआएं देती हो? वो मजा ले रही थी। इसलिए कि तुमने मेरा साथ नहीं दिया मेरी क्लास फेलो के मामले में। लगता है स्क्रू कुछ ज्यादा ही ढीले हो गए हैं, कसवाऊं अब्बू से? उसका कान खींचते हुए बाकायदा धमकी दी तो वो अपने जामे में वापस आ गया। अच्छा बाबा जाओ, जान छोड़ो मत, लाओ अच्छी सी भाभी, मेरा क्या है, मैं तो किसी से भी गुजारा कर लूंगा। तुमसे हमदर्दी की थी, नहीं पसंद तो ना सही। वैसे एक बात बताओ, खाना मिलेगा? जमाने भर की मिस्कीनियत इस वक्त उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। साशा की आंखों से कहर बरसने लगा। जी नहीं, 4 बजे शाम को कोई खाना नहीं मिलेगा, चाय बनेगी पौने 5 बजे। बस वही पीना और फिर रात का खाना वक्त पर। मैंने कहा है ना कि जो दोपहर को वक्त पर नहीं आएगा उसका खाना दारुल यतीम में भिजवा दिया जाएगा। जले भुने लहजे में कहते आहद ने उसका जुमला काट कर अपनी मंशा से पूरा किया तो वो तबस्सुम दबा गई।
یا اللہ ایسی بے مروت اور ظالم بہن کسی کو نہ دے۔ ایک میرے دوست ہیں، رات کو 2 بجے بھی گھر جائیں تو ماں بہنیں کھانا گرم کر کے سرو کرتی ہیں، اور ایک یہ ہیں بستر پر گرتے ہوئے وہ باقاعدہ بیان کر رہا تھا۔ ساشا نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر ایسا کرتی ہیں تو کچھ اچھا نہیں کرتی، اس طرح بندے کی عادتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ زندگی میں ڈسپلن اور توازن ہونا چاہیے۔ یہ کیا کہ جب جو دل چاہا کرنے اٹھ کھڑے ہو گئے، نہ کھانے کا وقت نہ آرام کے اوقات۔ یہی زندگی ہے ڈیئر سسٹر ساشا، اور گھر اور اسکول میں یہی تو فرق ہوتا ہے۔ گھر میں انسان جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، جبکہ اسکول، اسپتال اور جیل خانوں میں پابندیاں ہوتی ہیں۔ آہت برجستہ دلائل دیتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ ڈسٹنگ کا شغل ترک کر کے اس کے پاس آ گئی۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر کو ہوٹل سمجھ لیا جائے۔ یاد رکھو، زندگی میں وہی لوگ ترقی کرتے اور کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے ہیں جو تنظیم کو اپنا رہنما بنا کر زندگی گزارتے ہیں۔ وہ حسب عادت رسانیت سے مگر مدلل انداز میں کہہ رہی تھی۔ آہت متاثر ہو گیا۔ ماشاء اللہ، کیا ادبی جملہ ہے! مگر اس جملے نے میری بھوک بڑھا دی ہے سسٹر۔ آہت کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اسے جھلا کر کمرے سے باہر کی راہ لی۔ ایک بار کہہ دیا تھا، لہٰذا کھانا دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ البتہ چائے کے ساتھ نیمفو اور رسک لا کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ شام کو آپی کی آمد خاصی غیر متوقع اور اچانک تھی۔ سب کی نظروں میں سوالیہ نشان اتر آئے، جبکہ ان کا جوش اور دبی دبی مسکراہٹ کسی خاص مقصد کی طرف توجہ دلا رہی تھی۔ خیریت آپی، کیا آپ کی جیٹھانی آگے بڑھ جانے کی دوڑ میں آپ سے پیچھے رہ گئی ہیں؟ اس نے آپی کو وجہ بے وجہ ننھے ننھے کہہ کے بکھیرتے دیکھا تو بلا ارادہ پوچھ بیٹھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو ضرور رد عمل کا اظہار کرتی، مگر اس وقت یوں ہی ہنس پڑی اور بولی، بچو جی، جس دن خود اس گیم کا حصہ بنو گی پھر پوچھوں گی۔ یہ دیورانی جیٹھانی کے مابین چھڑی غیر اعلانیہ جنگ جب تمہیں بھی ہتھیار اٹھانے پر مجبور کر دے گی تو میرے ہی پاس آؤ گی کمک حاصل کرنے کو۔ جی جی، اس معاملے میں تو ہماری پاک افواج سے بھی زیادہ ڈیفینسو ہیں ہماری آپی۔ مجال ہے کہ حریف بچ کر نکل جائے۔ ارم نے آتے ہی باتوں میں حصہ لیا، جبکہ وہ آپی کی بات پر دل ہی دل میں معاملے کی نوعیت بھانپ گئی تھی۔ آپی خوش دلی سے سر ہلا کر مسکرا دیں۔ امی عصر کی نماز پڑھ کر جس وقت لاؤنج میں آئیں، بھابی ذکی اور مونی سمیت فریش موڈ میں بیٹھی آپی سے محو گفتگو تھی۔ اسے اندازہ تھا آپ کیا بات ہوگی، اس لیے خود ہی اٹھ کر کچن کی طرف ہو لی۔ کچھ دیر بعد ارم نے آ کر اس کے قیاس کی تصدیق بھی کر دی۔ آپی نے اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھا تھا اور آج ان کی آمد اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ سنا ہے موصوف آپی کے چھوٹے دیور کے دوست ہیں، بینک آفیسر ہیں، ساتھ میں ریجنل لیول پر کرکٹ بھی کھیلتے ہیں، ینگ، اسمارٹ اینڈ ڈیشنگ۔ ارم کی معلومات مکمل تھیں۔ وہ کزن بے دہانی کا تاثر دیتی رات کے کھانے کا انتظام کرتی رہی۔ زیادہ دلچسپی لینے کا نتیجہ معلوم تھا، اس لیے خاموشی کو اپنا شعار بنائے رکھا۔ ویسے ساشا، کتنا مزہ آئے گا نا تمہاری شادی ہوگی، پھر تمہارا نمبر آئے گا۔ اس کی مسرت آگیں لہجے میں ادا کیے جانے والے جملے کو اسے مزے سے کاٹ کر مکمل کیا تھا۔ وہی تو، اسی لیے تو میں تمہاری شادی کی منتظر ہوں۔ سچ تم نکلو یہاں سے تو میری فائل اوپر آئے۔ اینی وے، ایک آدھ دن میں متوقع سسرالی آ رہے ہیں، پوسٹ مارٹم کے لیے مینٹلی طور پر تیار ہو جاؤ۔ ادھر اثر نہ تھا، دہلانے والے انداز میں کہتی وہ باہر کی راہ لے چکی تھی۔ اندازہ تھا کہ اس بات پر توازن ہو سکتی ہے۔ 2 3 دن اسی طرح گزر گئے۔ آپی جلد ہی ان لوگوں کے ساتھ لانے والی تھیں کہ اچانک ان کے ایکسیڈنٹ کی خبر نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ سب ہاسپٹل دوڑے تو پتہ چلا معاملہ اتنا سیریس نہیں تھا، تاہم پیر میں زبردست چوٹ آئی تھی۔ بچوں اور گھر کی ذمہ داری مکمل طور پر آپی کے سر تھی، کیونکہ ساس ان کی تھی نہیں اور جیٹھانی اوپر الگ پورشن میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھیں۔ پھر ان سے تعلقات اتنے سازگار بھی نہ تھے کہ کسی طرح کی مدد کی امید کی جا سکتی۔ 2 دن تک تو وہ ہاسپٹل میں ہی رہیں اور بچے نانی کی طرف، مگر جب انہیں ڈسچارج کیا تو انہوں نے امی سے کہہ دیا، پلیز آپ ساشا کو میرے ساتھ بھیج دیں، مجھے تو ابھی 2 ہفتے بیڈ ریسٹ کرنا ہے۔ بچوں کے اسکول کی 2 دن سے چھٹیاں ہو رہی ہیں، اگلے ماہ مڈ ٹرم ہیں ان کے۔ ساشا ہوگی تو میری مدد کرا دے گی۔ ان کے درخواست کرنے پر امی نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ سر جھکا گئی۔ ابو کو یہ سب کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ ارم بھی زبردستی گئی تھی رہنے کے لیے، کیونکہ آپی کے ساتھ ہی ان کا دیور فراز بھی نیچے رہتا تھا، تاہم اس وقت مجبوری تھی۔ کیا واقعی تم جا رہی ہو ساشا؟ سچ، مجھے تو آزادی کے حسین احساس کا آج اندازہ ہو رہا ہے۔ اب جا رہی ہو تو کم از کم 2 ہفتے رہ کر آنا، تاکہ یہ وقت میں اسی احساس میں گھر کر گزار سکوں۔ آہت کی خوشی اور صاف گوئی پر وہ محض اسے سخت نظروں سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ذکی اور مونی کے چہروں پر بھی کم و بیش وہی مسرت تھی جو آہت کی نظروں میں نظر آ رہی تھی۔ فطری طور پر وہ کچھ ہرٹ ہوئی۔ اس کی اصول پسندی اور سخت گیری نے اسے بہت سی چیزوں سے دور کر دیا تھا۔ بھابھی نے محسوس کر لیا کہ اسے دکھ ہوا ہے۔
کم آن ساشا، یہ احد اور مونی وغیرہ تو بالکل بلا وجہ مذاق کرنے کے عادی ہیں۔ تم ان کی بات کا اثر مت لینا، 2 دن کی خوشی ہے، پھر تم یاد آؤ گی تو پہنچ جائیں گے تمہیں لینے۔ انہوں نے دل رکھنے کے والے لہجے میں ہی نہیں بلکہ یقین سے بھی کہا تھا۔ وہ محض مسکرا دی۔ آپ ہی کے گھر میں واقعی ترتیب اور توازن نام کی کچھ شے نہیں تھی، اور اس میں قصور آپ ہی کا تھا۔ گھر کا سارا نظام و انصرام الٹ پلٹ تھا۔ پچھلے 2 دن میں اجی بھائی اور آپ ہی کے دیور فراز نے مزید 4 چاند لگا دیے تھے۔ 1 منٹ کے لیے تو اس کا دماغ ہی گھوم گیا، مگر ایسے کام چلنے والا نہیں تھا۔ کھانا بنانے سے لے کر صفائی اور بچوں کو نہلانا دھلانا تھا۔ اس نے ہمت کر کے کمر کا سی لی۔ اجی بھائی کافی نادم ہو رہے تھے۔ اس کے مزاج کا معلوم تھا کہ وہ کس قدر نفاست پسند، صفائی پسند ہے، اس لیے اس کی مدد کرنے آ گئے تھے، مگر اسے اچھا نہیں لگا تو انہیں منع کر دیا۔ تاہم بچیوں کو اس نے ساتھ لگا لیا تھا۔ 8 9 سال کی لڑکیاں تھیں، مگر آپ ہی نے انہیں اپنے شوز تک پہننا نہیں سکھایا تھا۔ ان سے چیزیں سمیٹنے کے لیے کہا تو دونوں منٹ بھر بعد ہی تھک گئیں۔ اچھا بابا، تم دونوں بھی جاؤ، میں کرتی ہوں کچھ۔ تنگ آ کر اس نے ان کو بھگا دیا اور خود کام میں جت گئی۔ پھر 4 گھنٹے اسے پتہ نہیں چلا کہ کہاں نکلے۔ صفائی ستھرائی اور کھانا پکانے کے بعد جب اس نے سب کو میز پر بلایا تو سبھی حیران تھے۔ وہ انسان تھی یا جن؟ ماشاء اللہ کیا پھرتی ہے! آپ ہی بمشکل سہارا لے کر کچن تک آئی تھی۔ تھینکس، مگر آپ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں آپ کے لیے وہیں لا رہی تھی لنچ۔ وہ ٹرالی سیٹ کرتے ہوئے بولی تو آپ ہی ممنونیت سے مسکرا دی۔ نہیں رہنے دو، اب ایسی بھی بیمار نہیں میں، تم سب کے ساتھ ہی بیٹھوں گی، انہوں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو وہ سر ہلا کر ان کے ساتھ باہر چلی آئی۔ رات تک وہ ممکنہ حد تک گھر کو درست حالت میں لا چکی تھی۔ عادت اتنی اس قدر پختہ ہو چکی تھی کہ چیزیں ٹھکانے پر پہنچائے بغیر اسے تو ڈھنگ سے نیند بھی نہیں آتی تھی، میری طرح۔ آپی کے کہنے سے ان کے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ ممکن تھا رات میں انہیں ضرورت پڑتی، لہٰذا اجی بھائی فراز کے کمرے میں جا کر سو گئے تھے۔ آپی کی جیٹھانی ذرا دیر پہلے تکلفن ملنے نیچے آئی تھیں۔ اسے حیرت ہوئی، اتنے عرصے سے وہ دونوں ساتھ رہ رہی تھیں مگر دوریاں ویسی کی ویسی تھیں۔ اس معاملے میں وہ غیر جانبدار تھی، کیونکہ آپی کی فطرت بھی اسے معلوم تھی۔ بہرحال ان کو فارغ کرنے کے بعد اب وہ آپی کے پاس آ لیٹی تھی۔ تھک گئی ہونا، سچ آج تم نے اتنا کام کیا جو میں 1 ہفتے میں نہیں کر سکتی تھی، صفائی، کوکنگ، ڈسٹنگ، پھر بچوں کو دیکھنا، ساتھ ہی میرا خیال کرنا، پتہ نہیں تم یہ سب کس طرح کر لیتی ہو۔ آپی اسے محبت سے دیکھتے ہوئے حیرت سے کہہ رہی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ کچھ ایسا مشکل بھی نہیں آپی، بس ذرا دل لگانے اور ٹائم ایڈجسٹ کرنے کی بات ہوتی ہے، رہ گئی تھکن تو اب اتنی کمزور بھی نہیں ہوں میں۔ ہاں یہ تو ہے، ایک طرح سے تمہیں تو سارا دن جان ماری کرنے کی عادت ہے۔ ادھر بھابھی کون سا کام کرتی ہیں؟ میں تو جب جاتی ہوں انہیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہی دیکھتی ہوں۔ توصیفی لہجے میں کہتے کہتے ان کی سوئی بھابھی پر جا اٹکی تھی۔ نہیں خیر، ایسی بات بھی نہیں، دوپہر کا کھانا تو وہی پکاتی ہیں، اس نے حمایت کی۔ رہنے دو، کون سا وہ سارا کام خود کرتی ہیں، اکثر میں دوپہر میں فون کرتی ہوں تو پتہ چلتا ہے امی کچن میں ان کی مدد کر رہی ہیں۔ آپی کو بھابھی سے بہت زیادہ اختلاف رہتا تھا، گو کہ ارم بھی سارا سارا دن فارغ گزارتی تھی، کبھی اس کی معاونت کرنے کی کوشش نہ کرتی، مگر آپی کو اس کی سستی نظر نہیں آتی تھی۔ ذکی اور مونی تک کا کام میں تمہیں کرتے دیکھتی ہوں، انہیں ہوم ورک تک تم کراتی ہو، بھابھی کرتی ہی کیا ہیں؟ لوگوں کو تو نندوں سے پریشانیاں ملتی ہیں اور ایک تم ہو کہ مٹی جاتی ہو ان کے لیے۔ بھابھی آپی کا پسندیدہ ٹاپک تھی جس پر وہ گھنٹوں بول سکتی تھی، لہٰذا اسے مجرمانہ انداز میں سر جھکانے میں ہی عافیت جانی، تاہم بولی ضرور، کم آن آپی، وہ میرے بھتیجے ہیں، پھر بھابھی بھی میں بھی سوائے سستی کے کوئی برائی نہیں، آپ نے تو دیکھا ہے سب کی کس قدر عزت کرتی ہیں وہ۔ یہ سب دکھاوے کی باتیں ہوتی ہیں، میں خود ایک بہو ہوں، اچھی طرح جانتی ہوں کہ دل میں گالیاں اور زبان پر محبتیں کس طرح جاری رہتی ہیں۔ بہرحال تمہیں اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ کل کو تمہیں بھی دوسرے گھر جانا ہے، اگر اس طرح صدقے واری جانے کی عادت نہیں گئی نا تمہاری، تو تمہیں تو تمہاری سسرال والے گھول کر پی جائیں گے۔ وہ زہر خند لہجے میں کہتے کہتے نصیحت پر اتر آئی تھی، اسے ہنسی آنے لگی۔ ویسے میری تو دعا ہے تم جہاں جاؤ خوش رہو، اسی لیے جویر کا رشتہ پسند کیا ہے میں نے، بہت اچھی فیملی ہے، اور سب سے بڑھ کر جویر بہت اچھا ہے، ہنس مکھ، ملنسار اور زندہ دل۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس کے ساتھ خوش رہو گی۔ کتنا عجیب نام ہے جویر۔ آپ موضوع بدل کر وہ اس طرف آ گئی تھی، اسے اندازہ ہو گیا کہ یہی سب کچھ کہنے کے لیے آپ ہی نے اسے جگائے رکھا تھا۔ ان کے لہجے میں بے حد توصیف اور مروبیت تھی۔ اس کی والدہ تو جلد از جلد آنا چاہ رہی تھی، مگر میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا۔ تعصب سے کہنے کے بعد انہوں نے اسے جویر کے متعلق کافی معلومات بہم پہنچائیں اور انہیں سنتے سنتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح گھر میں اچھی خاصی افراتفری مچی ہوئی تھی۔ بچوں اور اجی بھائی کی کوئی چیز آپی نے کبھی جگہ پر رکھنے کی غالباً کوشش نہیں کی تھی، چنانچہ وہ بہت پھرتی دکھانے کے باوجود وہ ٹھیک ٹھاک چکرا گئی۔
بچوں کو تیار کرا کر بمشکل اسکول بھیجا، پھر اجی بھائی اور فراز کے لیے ناشتہ بنایا۔ میز پر آپ ہی موجود تھیں، اسے دیکھ کر شرمندہ ہوتی رہیں، خدا خدا کر کے وہ دونوں بھی آفس سدھارے تو کام والی کو لے کر کمروں کی صفائی کے لیے چلی آئی۔ ایک ایک کمرہ بے ترتیبی کی اعلیٰ ترین صفات کا حامل تھا، خاص کر فراز کا کمرہ۔ بہرحال دوپہر تک اس سے زبردستی کام والی کو ڈانٹ ڈپٹ کر سارا کام ڈھنگ سے کرایا۔ اسے بھی غالباً مالکن کی لاپرواہ طبیعت کی عادت پڑ چکی تھی، سو روتے دھوتے بمشکل اس کے احکام بجا لائی۔ ہیلو ہیلو، تم کیا مس ورائز ہو گئے ہو؟ بس یار حیران ہو رہا ہوں کہ تمہارا ہی گھر ہے نا، یا میں کہیں اور آ گیا ہوں؟ فراز کی چٹکی بجا کر متوجہ کرنے پر جویر نے حیرت کے اظہار میں کچھ زیادہ ہی مبالغے سے کام لیا تھا۔ فراز نے اسے قدرے گھورا۔ کیا مطلب، نشے میں ہو کیا؟ نہیں، مگر یہ اتنی صفائی، نفاست اور ہر چیز اپنی جگہ دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا۔ خیریت تو ہے؟ بھابی نے کوئی ماسی رکھ لی ہے یا جادو کا چراغ مل گیا ہے انہیں؟ چمچماتے فرش اور صاف ستھرے سمٹے ہوئے لاؤنج کو دیکھتے ہوئے وہ وہیں کھڑا ہو گیا تھا۔ فراز نے اس کے کندھے پر ایک دھپ جمائی۔ ارے تو میری بھابھی کا مذاق اڑا رہا ہے یا گھر کی صفائی کی تعریف کر رہا ہے؟ او نہیں یار، اب تو تمہاری بھابھی سے ہماری بھی قریبی رشتہ داری ہونے والی ہے، جویر نے فوراً ہنس کر کہا تھا۔ فراز کو بھی ہنسی آ گئی۔ ویسے یہ کرشمہ ہوا کیسے اور کس سے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ساشا آئی ہوئی ہے، آپ کی قریبی رشتہ دار۔ اوہ! فراز کے شوخ لہجے پر اس کے ہونٹ سیٹی کی صورت واہ ہوئے۔ جی، اور غالباً اس وقت کچن میں چائے بنا رہی ہے۔ تم یہاں انسانوں کی طرح بیٹھو، فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن تو سن رکھا ہوگا تم نے، بس اسے ہی دھیان میں رکھنا۔ بہت سلجھی ہوئی لڑکی ہے، ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے۔ آنکھیں پھیلا کر اسے کچھ زیادہ ہی ڈرا دیا تھا فراز نے۔ وہ گھور کر دیکھتے ہوئے بولا، ایسے بھی برے حالات نہیں، جویر ناصری کو رد کرنا آسان نہیں، ایک زمانہ ورتا ہے ہم پر۔ ہاں معلوم ہے، تبھی چلتا پھرتا قبرستان لگنے لگے ہو تم۔ بکواس مت کرو، جواباً ایک کرارا سا ہاتھ پڑا تھا فراز کو۔ اسی لمحے وہ کچن سے برآمد ہوئی تھی، اس کی موجودگی کا اندازہ نہ تھا، ٹھٹک سی گئی۔ اوہ ساشا، یہ میرا دوست جویر ہے، اور جویر یہ ساشا۔ فراز نے نظر پڑتی ہی مزید کارروائی روکنے کے لیے تعارف کرایا تھا۔ ہیلو۔ جویر کی گہری نظریں خود پر محسوس کر کے اسے آہستگی سے سر ہلا دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ اب کیسی ہیں بھابھی؟ اسے جانے کے لیے پر تولتا دیکھ کر وہ یکدم بول پڑا تھا۔ جواباً ساشا نے اسے جن سنجیدہ اور متعجب نظروں سے دیکھا، وہ سر کھجانے لگا۔ فراز کو اس کی حالت پر ہنسی آ رہی تھی، مگر اس وقت دبا گیا۔ ٹھیک ہے آپ ہی اندر ہیں، آپ چاہیں تو مل لیں ان سے، کہہ کر وہ آپی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ چلو بھابھی سے مل لیتا ہوں۔ اس کے جاتے ہی وہ فراز کی طرف پلٹا تھا۔ کچھ خدا کا خوف کرو جویر، بیمار کی جھوٹی عیادت کرنے جا رہی ہوں، مطلبی انسان۔ فراز نے غصیلی نظروں سے اسے گھور کر دیکھا تو وہ بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔ خیر اب ایسی بھی بات نہیں، میں نے سوچا بھابھی کی بہن کیا سوچیں گی کہ یہاں آ کر بھی میں نے بھابھی کی عیادت نہیں کی۔ وہ آگے بڑھا تو فراز کو بھی تقلید کرنی پڑی۔ چائے کے ساتھ چند لوازمات بھی تھے۔ آپی کسی حد تک فریش موڈ میں بیٹھی تھیں، فراز کے ساتھ اسے اندر آتے دیکھ کر مزید کھل اٹھیں۔ ارے جویر، تم کب آئے؟ چائے بنانے کے خیال سے ٹرالی کی طرف مڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ جویر نے ایک بھرپور نظر ڈالی تھی اس پر۔ فطری طور پر وہ کچھ نروس سی ہوئی، مگر پھر اپنا ازلی اعتماد برقرار کر ہی لیا، جبکہ وہ آپی کے تابڑ توڑ سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ بس کل ہی آیا ہوں پنڈی سے میچ جیت کر۔ ہاں بھائی، تمہارے تو عیش ہے، جہاں چاہو گھوم پھر سکتے ہو، ایک یہ اعزاز ہے۔ کراچی میں ہی بند کر رہ گئے ہیں، نہ خود کہیں جاتے ہیں نہ لے جاتے ہیں۔ آپی رشک سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے مخصوص لہجے میں بولی تو وہ مسکرا دیا۔ کم آن بھابھی، آپ فکر مت کریں، میں آپ کو لے جاؤں گا جہاں کہیں گی۔ اس کی فراخ دلانہ آفر پر فراز شوخی سے کھنکھانے لگا تھا، مگر اس نے اثر نہیں لیا۔ بس رہنے دو، سب منہ دیکھے کی باتیں ہیں، کل کو شادی ہو جائے گی تو پوچھو گے بھی نہیں۔ آپی بھی ہنس پڑی تھی۔ جویر کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ ارے نہیں بھابھی، میری شادی تو بس آپ کو ہی کروانی ہے، اس فراز کی منگنی کو تو 2 سال گزر گئے ہیں، اب آپ میرے لیے بھی سوچیں۔ وہ ساشا کو دیکھ تو نہیں رہا تھا، مگر اسے صاف اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے سنایا جا رہا ہے، لہٰذا سنجیدگی سے چائے بنا کر ان دونوں کے آگے رکھتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ پھر جتنے دن وہ وہاں رہی، جویر گاہے بگاہے وہاں آتا رہا۔ اس دوران اس نے آپی کے کہنے پر بالکل غیر جانبداری سے سوچا تو احساس ہوا کہ اس میں بظاہر ایسا کوئی نقص نہیں کہ اسے نظر انداز کیا جائے۔ جویر کے گھر سے باقاعدہ رشتہ آ گیا تھا۔ امی نے اس سے سنجیدگی سے پوچھا تھا، اسے انکار تو نہیں تھا، مگر 2 دن کا وقت مانگ کر جب اکثر سے سارا احوال کہہ کر مشورہ طلب کیا تو اس نے خلوص کے ساتھ ہاں کہنے پر اصرار کیا تھا۔ جو کچھ تم نے بتایا ہے اس کے بعد انکار کی تو قطعاً گنجائش ہی نہیں۔ ہاں البتہ ابھی تمہاری پسند ناپسند کا فیصلہ باقی ہے، سو تم یہ بتاؤ کہ تمہیں وہ حضرت کیسے لگے؟ ساری بات سن کر رقصہ نے سوال کیا تو وہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں ڈوب سی گئی، پھر بولی،
بظاہر تو اس بندے میں کوئی برائی نہیں، ہاں البتہ وہ مجھے کچھ بے فکر اور لاابالی سا شخص لگا ہے، زندگی جیسی سنجیدہ چیز کو بہت لائٹ لینے والا، جبکہ تم جانتی ہو کہ میرا انداز فکر کچھ اور ہے۔ 2 دن میں اس نے بہت سوچا تھا اور اندر سے یہ سوال بارہا اٹھتا محسوس کیا تھا، سو اس وقت اقصیٰ سے بھی کہہ اٹھی، وہ تو ہے، مگر ساشا، اللہ تعالیٰ نے عورت کی ذات میں بہت لچک رکھی ہے، یوں بھی شادی کے بعد بدل جاتے ہیں، سنجیدگی اور متانت آ جاتی ہے بندے میں، اور جو ایسا نہ ہو تو بھی محض اس بنا پر انکار کرنا بے وقوفی ہوگی، کیونکہ ضروری نہیں کہ جس شخص سے آپ کا مزاج نہ ملتا ہو اسے دل بھی نہ مل سکے، نہ ہی یہ یقینی امر ہے کہ ہم مزاج بندے کے ساتھ دل بھی مل جاتا ہے۔ لہٰذا فیصلہ اپنے والدین پر اور فکر اللہ پر چھوڑ دو، دیکھنا نتیجہ اچھا ہی نکلے گا۔ اس کا ہاتھ تھپتھپا کر اس سے یقین سے کہا تو وہ مطمئن سی ہو گئی۔ اچھے دوست بھی نعمت ہوتے ہیں، اسے اقصیٰ کو دیکھ کر بارہا احساس ہوتا تھا۔ ابو اور بھیا نے جب مکمل اطمینان کر لیا تو جویر کے گھر والوں کو ہاں کہہ دی گئی، اور وہ تو جیسے تیار ہی تھے، شادی کی تاریخ مانگ بیٹھے۔ اس نے سنا تو سر پٹا سی گئی، کم از کم اتنی جلدی کا تو اسے سوچا بھی نہیں تھا، ابھی تو 3rd ایئر کے امتحانوں میں بھی 2.5 ماہ باقی تھے۔ اف، وہ دفع کرو پڑھائی ساشا، میں تمہاری جگہ ہوتی نا تو جان چھڑاتی امتحانوں سے اور مزے سے مہندی لگا کر بیٹھ جاتی۔ تو پھر میری جگہ تم ہی کر لو شادی، وہ کھلس کر بولی تھی۔ شٹ اپ، میں اپنی نہیں تمہاری شادی کی بات کر رہی تھی۔ ارم اپنی اس بات پر ناراض ہو گئی تھی۔ اینی وے، اگر تمہیں اعتراض ہے تو میں امی تک تمہاری بات پہنچا دوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مناتی یا روکتی، وہ آنن فانن کمرہ چھوڑ گئی تھی، اور پھر واقعی اس نے امی سے کہہ بھی دیا، اور ابو کی مرضی بھی یہی تھی، لیکن جویر کی دادی حج کرنے جانے سے پہلے اس کے سر پر صحرا دیکھنا چاہتی تھیں، اس لیے انہیں جلدی تھی۔ شفق کی لالی ہر شے پر اپنا آنچل پھیلا رہی تھی۔ وہ یوں ہی بوگن ویلیا تک چلی آئی، بہت سی باتیں ذہن میں ہلچل مچا رہی تھیں کہ گیٹ کے باہر بائک رکنے کی آواز کے ساتھ ہی دستک بھی ہوئی۔ لگتا ہے احد آ گیا، اس نے سوچا، اور بغیر دیکھے گیٹ کھول بھی دیا، مگر دوسرے لمحے وہ بری طرح گڑبڑا گئی تھی۔ سامنے کھڑے جویر ناصری کو دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ہیلو! غالباً وہ بھی یوں بلا تفتیش گیٹ کھلنے کی توقع نہیں کر رہا تھا، اس لیے خفیف سا ہو گیا۔ آپ یہاں؟ جی میں یہاں، وہ جو کہتے ہیں نا، جہاں چاہ وہاں راہ، تو او آئی ایم سوری، میں کچھ زیادہ ہی بول گیا۔ اپنے جملے کا واضح تاثر اس کے چہرے سے پڑھا تو وہ نادم سا ہو گیا تھا۔ آئی مین مجھے آپ سے ملنا تھا، اس لیے یہاں آیا ہوں، اندر آنے کو نہیں کہیں گی؟ ہلکی سی شرارت اس کے لہجے اور آنکھوں کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ وہ پزل ہونے لگی۔ مگر میں گھر پر اکیلی ہوں۔ اکیلی کہاں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے۔ اب کے انداز میں شرارت اور معنی خیزی عروج پر تھی۔ وہ جز بز ہوتی راستے سے ہٹ گئی تو وہ بلا تکلف اعتماد سے چلتا لان چیئرز کے پاس جا رکا۔ پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ گیٹ لاک کیے بغیر قدرے کھلا چھوڑ کر چلی گئی۔ جویر نے اس کی احتیاط پسندی محسوس کر لی تھی، ذرا سا سر جھکا کر مسکرا دیا۔ کافی محتاط ہیں آپ، بہت اچھی بات ہے۔ انفیکٹ میں نے آپ کی الجھن کے متعلق سوچا ہی نہیں تھا، اس لیے جو ہی پتہ چلا آپ یہاں اکیلی مل سکتی ہیں چلا آیا۔ دراصل آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ توصیفی انداز استفسار میں ڈھل چکا تھا، جیسے اس سے اجازت طلب کر رہا ہو۔ ساشا کچھ کہنے کے بجائے سادہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تو اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنا شروع کیا، سنا ہے آپ نے شادی سے فوری شادی سے انکار کر دیا ہے۔ وہ غیر متوقع طور پر بلا تمہید شروع ہو گیا تھا۔ وہ کچھ سٹ پٹا کر اسے دیکھنے لگی، ہلکی سی سرخی گالوں پر جھلک آئی تھی۔ غالباً کچھ اسٹڈیز کا معاملہ ہے، بھابھی نے ذکر کیا تھا مجھ سے۔ اس کی خاموشی پر وہ خود ہی آپی کے حوالے سے بولنے لگا تھا۔ بائی دا وے، کتنا پڑھنا چاہتی ہیں آپ؟ میرے کچھ ایمبیشنز تھے جن کی وجہ سے وہ سنجیدہ ہو گیا تو اسے ادھورا جملہ بول کر چھوڑ دیا۔ دیکھیے ساشا، میں بہت لاپرواہ سا شخص ہوں، مگر جب میں ایک بار فیصلہ کر لیتا ہوں تو اس میں میرا خلوص شامل ہوتا ہے۔ آپ کو میں نے اپنے گھر والوں کی رضامندی کے ساتھ اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میری دادی بہت ضعیف خاتون ہے اور میں ان کا لاڈلا۔ حج کے بعد وہ مکہ شریف میں ہی سکونت اختیار کرنے والی ہیں، اور ان کے لیے یہ آسان نہیں کہ بار بار سفر کریں، سو پلیز آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ اب کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر اطمینان سے کہہ رہا تھا، اچھا یہ بتائیے آپ کتنا پڑھنا چاہتی ہیں؟ پوسٹ گریجویشن کرنا میرا خواب تھا، اور آپ سے شادی کرنا میرا، وہ بھی اسی سال۔ وہ روانی سے برملا بولا تو وہ نظر چرا گئی۔ آپ ہی کے کہنے کے مطابق موصوف واقعی خوش مزاج واقع ہوئے تھے۔ بلیو می، مجھے آپ کی اسٹڈیز سے کوئی جلسی نہیں۔ آپ پوسٹ گریجویشن تو کیا پی ایچ ڈی کرنے میں روکوں گا نہیں، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس کے مضبوط لہجے میں کہنے پر اس نے بغور اسے دیکھا بلکہ جانچا تھا، چہرے پر سچائی رقم تھی۔ اسے اطمینان سا ہو گیا۔
تو اس پوسٹ مارٹم سے میں کیا سمجھوں؟ اس کی نگاہوں کے ارتکاز پر خوشدلی سے پوچھا تو وہ جھیم سی گئی۔ بے اختیار کھلی کھلی شگفتہ سی بھیگی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں اور آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ جویر کی وار ہفتگی سے تکتی آنکھیں اسبات پا کر چمک اٹھیں۔ تھینکس گاڈ، سیمی فائنل تو میں نے جیت لیا، بس اب آپ کے پیرنٹس کے ساتھ فائنل بھی جیت جاؤں گا۔ جاؤں تو واقعی ٹرافی میری ہوگی۔ اس کا انداز اور سٹائل بالکل آہت کی طرح شوق اور برجستہ تھا۔ وہ کھل کر برسنے والی مسکراہٹ چھپانے کے لیے ذرا سا رخ موڑ گئی۔ اس کے ہاں کہتے ہی گھر میں تیاریاں زور پکڑ گئی تھیں۔ سر پر امتحان کھڑے تھے، وہ تیاری میں مصروف تھی۔ جس روز اس کا آخری پیپر تھا، بھابھی زبردستی اسے جوتوں وغیرہ کی خریداری کے لیے لے گئیں اور اس کے ٹھیک 5ویں دن وہ مایوں بٹھا دی گئی تھی۔ آپی اور بھیا کی شادیوں کے کئی سال بعد پھر سے گھر میں یہ خوشی کا موقع آیا تھا۔ سو کھل کر زور و شور کے ساتھ ہنگامے بپا تھے۔ ارم جو کہ اکثر لاؤبالی پن سے گھومتی رہتی تھی، نہ صرف ہنسی مستعد ہو گئی تھی بلکہ جہاں اسے دیکھتی اس کی آنکھیں جھلملانے لگتی تھیں۔ یہی حال امی اور خود ساشا کا تھا۔ احد ان کو ہنسانے کی بھرپور کوشش کرتا، مگر جو ہی اس کے جانے میں ہفتہ بھر رہ گیا وہ بھی بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ رمضانوں کی آمد تھی، سو سے پہلے ہی یہ فرض ادا کیا جا رہا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ دن بھی بہرحال آ ہی گیا۔ مہندی کے فنکشن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے کے بعد دوسرے دن ارم اسے پارلر لے گئی تھی اور جب وہاں سے لوٹی تو ہر کوئی اسے دیکھ کر اش اش کر رہا تھا۔ فون کلر پر میرون کنٹراسٹ اور گولڈن کام سے بوجھل عروسی جوڑے میں وہ کندن کی طرح دمک رہی تھی۔ نکاح کے بعد جب اسے جویر کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا تو ایک لمحے کو وہ جیسے مبہوت ہی رہ گیا تھا۔ سب خوش تھے، گھر والوں کو مطمئن دیکھ کر اسے خود کو پرسکون محسوس کیا تھا، مگر رخصتی کے وقت ڈھیر سارے آنسو اس کی آنکھوں میں اتر آئے تھے۔ امی اور ارم کی حالت بھی دیدنی تھی۔ آہد اور بھابھی نے انہیں سنبھال کر اسے دلاسا دیا تو وہ بمشکل جویر کے پہلو میں کار کے اندر آ بیٹھی۔ جو ہی کار چلی بہت کچھ پیچھے رہ گیا۔ وہ کمرہ جہاں اسے لا کر بٹھایا گیا جویر کی پسند کے مطابق سجایا گیا تھا۔ اسے جھکے سر کو سیدھا کر کے ادھر ادھر توصیفی نظر دوڑائی، پھر جھکا لی۔ جویر کو لے کر اس کی جیٹھانی اور نند ہنسی مسکراتی اندر چلی آ رہی تھی۔ یہاں پر بھی کچھ رسمیں ہوئیں جس میں جویر کی شوخی نے خوب رنگ بھرا۔ وہ بس مسکراتی رہی۔ اس کے بعد تعارف کا مرحلہ آیا۔ جویر کے ڈھیروں کزنز تھے اور اتنی ہی شوخیاں بزرگ خواتین بھی موجود تھیں۔ جیٹھانی اور جیٹھ بھی اسے ملنے آئے۔ ثنا اس کی نند بھی ساتھ تھی۔ یہ زنیر بھائی ہیں اور یہ حفصہ بھابھی اور یہ ان کے بچے ہیں۔ جویر دادی کے مستقل ڈانٹنے کے باوجود بولے جا رہا تھا۔ اسے مسکرا کر بچوں کی طرف دیکھا۔ تعداد میں وہ کل 4 تھے۔ تعداد میں تو یہ 4 ہیں، مگر انہیں 40 سے کم مت سمجھنا۔ انتہائی شریر بچے ہیں، 40 کے برابر تباہیاں مچا سکتے ہیں۔ سمجھی مرجینا بیگم اپنے علی بابا کی بات؟ یہ بات اس نے قدرے سرگوشی میں کہی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ اور یہ ہے میری سب سے لاڈلی بھتیجی شنگھائی۔ آخر میں اس نے ان چاروں بچوں میں سے سب سے چھوٹی بچی کو اٹھا کر اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ نام کچھ عجیب سا تھا۔ وہ سر اٹھا کر حیرت سے دیکھنے لگی۔ دیکھو جویر، پھر تم میری بچی کا نام بگاڑ رہے ہو۔ اب آ گئی ہے تمہاری بیوی، بچے ہونے دو، دیکھنا کیا کیا نام نہ دیے انہیں تو۔ حفصہ بھابھی مصنوعی غصے سے کہہ رہی تھی۔ جویر ہنسے جا رہا تھا۔ انفیکٹ ساشا، میری اس بھتیجی کی آنکھیں حفصہ بھابھی پر چلی گئی ہیں۔ دیکھو بالکل چائنیز لگتی ہے۔ جبھی تو میں نے اس چینی گڑیا کا نام شنگھائی رکھ چھوڑا ہے، وہ ہنس کر بتا رہا تھا۔ جویر، بری بات ہے۔ اچھا اب بس کرو اور سونے کی فکر کرو، دیکھو کافی رات ہو گئی ہے۔ جویر کی والدہ نے اسے فہمائشی نظروں سے دیکھ کر سب کو باہر کی طرف ہانکا تو وہ ممنون سا ہو کر مسکرا دیا۔ واقعی ماں وہ واحد ہستی ہے جو بیٹے کی خوشی کا خیال رکھتی ہے، جیسے کہ ابھی اماں نے رکھا۔ کیا خیال ہے؟ اس کے سارے کزنز شور مچاتے چھیڑتے باہر نکلے تو وہ اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے بے ساختگی اور شوخی سے کہہ کر اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام کیا تھا۔ دوسری صبح افراتفری عروج پر تھی۔ ارم اور بھابھی آپی کے ساتھ ناشتہ لے کر جس وقت یہاں پہنچی، جویر بڑے اطمینان سے سو رہا تھا۔ او ہو بھابھی، جلدی کریں، دیکھیں آپ کے گھر والے آ گئے ہیں۔ اسے جویر کو آہستگی سے جگاتے دیکھ کر ثنا نے تیزی سے اندر آتے ہوئے کہا تھا، کیا کروں، میں تو تیار ہوں، یہ اٹھ ہی نہیں رہے۔ انہیں اٹھانا اتنا آسان نہیں، ٹھہریے میں کچھ کرتی ہوں۔ ثنا نے مسکراہٹ دبا کر بے فکری سے سوئے ہوئے جویر کو دیکھا اور پھر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ ذرا دیر بعد ڈھیروں پانی جویر کے اوپر ڈالا جا چکا تھا۔ وہ ارے ارے کرتی رہ گئی۔ سوری بھابھی، یہ ضروری تھا، بلکہ آپ بھی یہ ساری ترکیبیں نوٹ کر لیں۔ بھائی اتنی آسانی سے جاگنے والی چیز نہیں، سورے اسٹرافیل کی ضرورت پڑتی ہے انہیں۔ فل اسپیڈ میں پنکھا چلاتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی۔ نومبر کی ٹھیک ٹھاک سردی میں اسے شنیل کا فل آستین والا سوٹ پہننے کے باوجود کپ کپی سی آ گئی تھی، جبکہ جویر بھیگے بستر اور گیلی رضائی اوڑھے اب تک مزے سے سو رہا تھا۔ اوہ، اب تو آخری ترکیب ہی لڑانا پڑے گی۔ ثنا نے اس حربے کو بھی کارگر نہ ہوتے دیکھا تو مایوسی سے کہتی سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی تھی۔
جبکہ ساشا حیران اور قدرے غصے سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اب ایسا بھی کیا سونا، انسان کو اس قدر بھی مدہوش نہیں ہونا چاہیے۔ گھر میں اس کی سخت طبیعت کے باعث احد اور ارم تو کیا، مونی اور ذکی تک ایک آواز میں اٹھ جاتے تھے، کیونکہ دوسری صورت میں 7:30 بجے کے بعد کسی کو بھی ناشتہ نہیں دیا جاتا تھا۔ لہٰذا جویر کی اس ہر دھرم نیند کو دیکھ کر اسے غصہ آنے لگا تھا۔ بھائی بہت ٹیڑھی چیز ہے بھابھی، آپ کو اپنے سارے گٹس آزمانے ہوں گے۔ ان کی یہی بے اعتدالیاں اور لاپرواہیاں تھیں جن کے باعث اماں نے آپ جیسی سنجیدہ اور آرگنائزڈ خاتون کا انتخاب کیا ہے۔ ثنا کہہ رہی تھی، ساتھ ہی جویر کی انگوٹھی اور درمیانی انگلی کے درمیان ماچس کی تیلی لگا کر جلا دی تھی اس نے۔ ساشا بے اختیار آگے بڑھی۔ اف، یہ کیا کر رہی ہو ثنا؟ فکر مت کریں بھابھی، جلیں گے نہیں، بس ابھی اٹھ جاتے ہیں۔ ثنا اطمینان دلاتے ہوئے بولی تو وہ تشویش زدہ سی کھڑی رہ گئی، اور جو ہی شعلہ اس کے انگوٹھے تک پہنچا جویر چیخ مار کر اٹھ بیٹھا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے یار، تم لوگ آخر کب جگانے کا مہذب طریقہ اختیار کرو گے؟ جب آپ مہذب طریقے سے جاگنے پر آمادہ ہو جائیں۔ چلے بس اب زیادہ فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، نیچے آپ کے سسرال والے آئے بیٹھے ہیں، بھابھی کب سے تیار بیٹھی ہیں، آپ بھی اٹھ جائیں فٹافٹ۔ اوکے بھابھی، اب ان کو نیچے لانا آپ کا کام۔ اسے رسانیت سے جواب دیتی وہ ساشا سے کہہ کر باہر نکل گئی تو وہ سنجیدہ سی کرسی پر جا ٹکی تھی۔ جویر کی خمار آلود نظریں اب اس پر پڑی تھی۔ ایک جاندار سی مسکراہٹ نے لبوں کا احاطہ کیا۔ صبح بخیر مسز جویر، کہیے ناصری ہاؤس میں اپنی پہلی صبح کیسی لگی؟ انگلیوں کی مدد سے بال سنوارتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ اس کے لبوں تک تو بڑا سخت جملہ آیا تھا، مگر دبا کر محض نظر جھکا گئی۔ اس کے بعد جویر کو مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں ملا کہ دروازے پر اب طبلہ بجنا شروع ہو چکا تھا۔ اگلے 20 منٹ میں اس نے دیکھا کمرے کی کوئی شے اسے اپنے ٹھکانے پر نہیں تھی۔ جویر حد درجے بے ترتیب اور غیر منظم تھا۔ جس لمحے وہ تیار ہو کر اس کی طرف پلٹا، وہ تعصب اور پریشانی سے کمرے کی حالت زار کو دیکھتی اسے سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کم آن یار، گھرداری کے لیے ابھی بڑا وقت پڑا ہے، پہلے چل کر مہمانداری کر لو، پھر اوپر آ کر میں تمہارے ساتھ سب کچھ ٹھیک کر لوں گا۔ فی الحال بھابھی وغیرہ ہماری منتظر ہیں۔ خجالت سے سر گھچادا وہ شوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ساشا کی پلکیں آپ ہی آپ جھک گئیں۔ ولیمے کی تقریب بھی بے حد اچھی رہی۔ جویر اس کے سلونے روپ کا دیوانہ تھا، اسے خود پر رشک آنے لگا۔ تاہم ان تمام ہنگاموں میں بھی اسے پریکٹیکلز کی فکر تھی، کیونکہ تھیوری کے بعد ان سے بھی نمٹنا تھا، مگر ولیمے کے بعد سے اسے ایک لمحے کو بھی فرصت نہ مل سکی۔ جویر کی دادی کو رمضانوں میں عمرے کے لیے جانا تھا، سو سب نے جلدی جلدی دعوتیں کر ڈالیں، اور ان گزرتے دنوں میں اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ زندگی ایک نئے موڑ پر آ چکی ہے۔ جویر اور اس کے مزاج میں بہت تضاد تھا۔ وہ جس قدر سنجیدہ اور ریزرو تھی، وہ اسی قدر بزلہ سنج اور ہنسنے ہنسانے والا تھا۔ جتنا وقت بھی وہ گھر پر ہوتا، سارے بچے اس کے گرد جمع رہتے۔ کبھی کبھی ساشا کا دل چاہتا اس سے باتیں کرنے کو، ورنہ تو تمام وقت جانے آنے میں ہی لگا رہتا تھا، مگر کہہ نہیں پاتی۔ وہ سمجھ جاتا تو بچوں کو باہر بھیجنے کی ہر ممکن کوشش کرتا، مگر نہ اس کا کوئی روب تھا، نہ بچوں کو کوئی خوف، ہنس ہنس کر ٹالے جاتے۔ ایسے میں وہ بمشکل خود پر قابو پاتی تھی۔ اب یہ میکا تو تھا نہیں کہ بھانجوں بھتیجوں کو کان سے پکڑ کر سدھار دے۔ خصوصاً جویر کی بچوں میں دلچسپی ضرورت سے زیادہ تھی۔ شنگھائی، جس کا اصل نام جانے کیا تھا، سارا وقت اس کے کندھے سے لٹکی رہتی تھی۔ حفصہ بھابھی کزن اسے ادھر چھوڑ جاتی تھی۔ ساشا کا دل جل کر رہ جاتا، مگر ان کا مسکرا کر یہ کہنا اسے چپ کرا دیتا کہ شنگھائی کو جویر کی بہت عادت ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جویر بھی چونکہ ہنس کر فخر سے اسے گود میں بٹھا لیتا تو وہ مایوس سی ہو جاتی۔ بچوں سے اسے نفرت یا عناد نہیں تھا، مگر انہیں قطعاً تربیت نہیں دی گئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی وہ اس کی ڈریسنگ ٹیبل پر حملہ کر دیتے، کبھی چوڑیاں ٹوٹتی تو کبھی کیوٹیکس کارپیٹ پر بہا دی جاتی تھی، لپسٹک سے نقش و نگار بنائے جاتے۔ شروع میں وہ چپ رہی، مگر اس روز اسے غصہ آ گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بچے کس قدر شریر ہیں۔ دل تو چاہا بدتمیز اور ill mannered کہے، مگر ضبط کر گئی۔ شنگھائی اور ناصر نے اس کا فرینچ پرفیوم کمرے میں ایئر فریشنر کی طرح اسپرے کر کے ختم کر دیا تھا۔ جس وقت کمرے میں لوٹی یہ کارگزاری کی جا چکی تھی۔ غصہ اسے اس لیے آیا کہ یہ سب جویر کی آنکھوں کے سامنے کیا گیا تھا۔ کم آن یار، میں تمہیں دوسرا لا دوں گا، اب بچے ہیں، کیا کہہ سکتا ہوں۔ وہ قدرے نادم تھا، اسے بہلاتے ہوئے تسلی دی۔ واٹ ڈو یو مین؟ او لا دوں گا، میں کیا اس لیے کہہ رہی ہوں، روز ہی بچے کچھ نہ کچھ توڑتے رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ یہ سارا کاسمیٹکس امی نے شارجہ سے منگوایا تھا، اور رہ گئی بچوں کو کچھ کہنے کی بات، تو جب آپ انہیں صحیح غلط کا فرق سمجھائیں گے ہی نہیں تو بھلا یہ کیا سمجھیں گے۔ وہ قطعاً برا مان گئی تھی، پھر قدرے سنجیدگی سے بولی تھی، بھائی بچوں کی تربیت کرنا والدین کا فرض ہے، ہمارا نہیں۔ جویر اس کی بات پر قدرے مطمئن ہو گیا کہ چلو اسے نقصان کا دکھ نہیں، اس لیے آرام سے لیٹ گیا تھا۔ جی نہیں، بالکل غلط سوچ ہے آپ کی۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بچوں کی تربیت کی ذمہ داری سب پر عائد ہوتی ہے۔
بچوں کو غلط بات پر ٹوکنا آپ کا بھی فرض ہے۔ میں اس لیے نہیں بولتی کہ خواہاں بدمزگی ہوگی، مگر آپ تو ان کے دوست بھی ہیں، نرمی سے سمجھا سکتے ہیں انہیں، ایسے کہ بھابھی کو برا بھی نہیں لگے، اور پھر یہی تو اپنائیت ہے۔ غیروں کی طرح پہلو تہی برتنا تو بذات خود ایک غلط عمل ہے۔ اس کا روایتی لیکچرانہ انداز شروع ہو چکا تھا، جو جویر بجائے سنجیدگی سے اسے سننے کے وارفتہ نظروں سے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا، اور چونکہ وہ محسوس کر گئی تھی اس لیے چپ ہو گئی۔ دن اور کچھ آگے سرکے تو کھیر پکائی کی رسم ادا کر دی گئی۔ دعوتوں کا زور قدرے ٹوٹ چکا تھا۔ روٹین لائف سٹارٹ ہوئی تو اس نے اقصیٰ کو فون کیا۔ رمضان کے بعد پریکٹیکل ایگزام تھا، سو وہ امی کی طرف جا کر اپنی کتابیں اٹھا لائی جن پر گرد سی جم گئی تھی۔ چلو اچھا ہوا جویر بھائی نے تمہیں پڑھنے سے روکا نہیں، اس طرح تم محض منتظم اعلیٰ بننے سے بچ گئیں، ورنہ تو جو ماحول تمہاری سسرال کا ہے، تم نے تو فوراً وہاں کے سارے انتظامات سنبھال لینے تھے اور انہیں مل جاتی مفت کی ہوم ٹیکر۔ ارم پچھلے چند دنوں میں ٹھیک ٹھاک جائزہ لے چکی تھی، ساتھ ہی اس کے تیور بھی ملاحظہ کیے تھے۔ اس نے سنجیدگی سے تبصرہ کیا، تم ان کی چھوڑو، اپنے گھر کا حال دیکھو، میرے جانے کے بعد سارا گھر تلپٹ ہو گیا ہے۔ کیا بھابھی اور تم مل کر بھی تھوڑی بہت صفائی ستھرائی نہیں کر سکتی؟ جویر کے گھر والے تو خیر شروع سے اس طرح رہنے کے عادی ہیں، مگر تم کو تو میں نے بہت سدھار کر رکھا تھا، کیا حشر کر دیا ہے تم لوگوں نے؟ اسے ارم کا صاف صاف سنا دینا کچھ ناگوار گزرا تھا، اس لیے سنجیدگی سے اسے ٹوک گئی۔ جواباً وہ ہنسنے لگی تھی۔ ماشاء اللہ، کیا سسرال پرستی ہے، اتنا برا لگ گیا میرا ان لوگوں کو کچھ کہنا۔ اب وہ چھیڑنے لگی تھی۔ ساشا نے امڑتی مسکراہٹ پر کزن پہرا نہیں بٹھایا۔ ادھر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہوا۔ ادھر دادی جان نے اپنے ٹکٹ منگوا لیے اور ٹھیک تیسرے روزے کو وہ جویر کے چچا کے ساتھ مکہ شریف روانہ ہو گئی تھی۔ یہ تینوں روزے خاصی مصروفیت اور اہتمام کے ساتھ گزرے۔ سب پابندی سے سحری میں اٹھتے اور پانچوں وقت نماز باقاعدگی سے پڑھتے تھے، مگر جو ہی دادی روانہ ہوئی، چوتھے پانچویں روزے سے ہی سب کی ہمت ٹوٹنے لگی۔ بھابھی کے پاس بچوں اور سنا کے پاس کالج کا بہانہ تھا۔ زنیر بھائی بھی خاصے چور واقع ہوئے تھے، خصوصاً جویر کو تو سحری میں اٹھانا ہی مردے جگانے کے مترادف تھا۔ ایسے میں محض ساشا اور اماں ہی رہ جاتی جو روزہ رکھتی تھیں، اور کسی پر تو اس کا بس چلتا تھا نہ زور، مگر جویر کو وہ خوب سست سناتی تھی۔ یہ فرض روزے ہیں جویر، بلا عذر انہیں ترک کرنا انتہائی گناہ ہے۔ یوں تو تمام اچھے کاموں کا صلہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، مگر خصوصاً روزے کے لیے وہ فرماتا ہے کہ اس کا اجر میں دوں گا، یعنی اس کے اجر میں کوئی ایسی خاص بات ضرور ہے، جس جنت کا ایک دروازہ ایسا ہے جس سے صرف صائم داخل ہوں گے۔ کیا آپ ایسا نہیں چاہتے کہ آخرت سنواریں؟ یہ ناعاقبت اندیشی اچھی نہیں، ہنسی مذاق اور باتوں میں چل جاتا ہے، مگر یہ ارکان اسلام کا معاملہ ہے، مذاق نہیں۔ صبح جاگتے ہی اس نے بیڈ ٹی مانگی تو وہ قرآن جزدان میں لپیٹ کر رکھتے ہوئے کہہ اٹھی تھی۔ بات صحیح تھی، وہ نادم ہو گیا، خجالت سے بولا، سوری یار، چلو آج معاف کر دو، کل سے رکھ لوں گا، تو مجھے سحری میں جگا دینا۔ آپ کو جگانا آسان ہو تب نہ، جتنی دیر میں آپ جاگیں گے اتنی دیر میں سورج طلوع ہو جائے گا۔ آخر بندے میں کچھ احساس ذمہ داری بھی ہونا چاہیے۔ جب جاگنے کے لیے کہا ہے تو پھر ایک آواز میں اٹھ جانا چاہیے آپ کو، مگر کل بھی پورا وقت میں آپ کو آ کر جگاتی رہی، مگر آپ اٹھے نہیں۔ وہ خفگے سے کہہ رہی تھی، وہ ہنس پڑا، مگر ساتھ ہی اگلی بار کے لیے وعدہ کر لیا تھا، لیکن یہ وعدہ ہی رہا، وفا نہ ہو سکا۔ دوسری رات بھی یہی حال تھا۔ کھیر پکائی کی رسم کے بعد سے اس نے حسب عادت چارج سنبھال لیا تھا۔ اماں ثنا اور بھابھی تو ٹوکتی رہتی تھی، مگر سنوائی نہ ہوتی۔ اس کی ساس اچھی تھیں، اس کا خیال رکھتی، ان کی تجربے کار نظروں نے جانچ لیا تھا کہ یہ بہو صحیح معنوں میں گھر کو سنوارنے والی ہے۔ تاہم ساشا ایسا اب تک ثابت نہیں کر سکی تھی کہ یہاں تو آوے کا آوا بگڑا ہوا تھا، میکے میں کم از کم اس کا روب تو تھا۔ احد، ارم اور ذکی مونی کو وہ تیر کی طرح سیدھا رکھتی تھی۔ امی ابو بھابھی اور بھیا بھی کبھی اسے نہ ٹوکتے، مگر یہاں عالم جدا تھا۔ حفصہ بھابھی اپنے بچوں کو نہ خود کچھ کہتی تھی نہ کہنے دیتی۔ زنیر بھائی سنجیدہ ضرور تھے، مگر طبیعتاً لاپرواہ، اور حفصہ بھابھی کے زیر نظر تھے۔ ثنا خود اتنی بڑی تھی کہ وہ اسے کچھ کہتے جھجکتی۔ سسرال کا معاملہ تھا، کیا خبر اماں برا مان جاتی، اکلوتی بیٹی بڑی عزیز تھی انہیں۔ ابھی اسے یہاں آئے چند ماہ بھی نہیں ہوئے تھے، اس لیے وہ ضبط اور خاموشی کو شعار بنا رکھا تھا، جس کی وجہ سے کڑ کڑ کر اس کی جان آدھی رہ گئی تھی۔ سب سے زیادہ تر جویر نے اسے مایوس کیا تھا۔ اس کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں، اور چونکہ وہ بینک کی طرف سے کرکٹ بھی کھیلتا تھا، لہٰذا اکثر بالکل افطار کے وقت گھر میں داخل ہوتا۔ رات کو چونکہ نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ پریکٹیکل جرنل بنانے میں لگ جاتی تھی، اس لیے اکثر اسے ڈسٹرب نہ کرتا اور پڑھ کر سو جاتا، مگر جب موڈ میں ہوتا تو اسے ایک لفظ نہ لکھنے دیتا، نہ پڑھنے۔ پلیز یار، پورا دن تو تم روزہ ہے کہہ کر 10 فٹ کے فاصلے پر جا بیٹھتی ہو، اس لیے میں گھر آنے کے بجائے کرکٹ کھیلنے چلا جاتا ہوں۔ شام کو آؤ تو افطار کی تیاری، پھر نماز، پھر کھانا، پھر عشاء کی نماز اور تراویح میں لگ جاتی ہو۔
آخر اس بندے کا بھی تو کچھ حق ہے، اس کا بھی خیال کرو۔ ایک رات کا وقت بچتا ہے تو تم یہ رکیبیں روز سے کتابیں نکال لاتی ہو۔ وہ شوخی سے کہتا تو وہ سر جھکا کر کتابیں بند کر دیتی۔ پورے دن تو بچے وہ آفت مچاتے تھے کہ وہ مارے خوف کے کتابیں باہر ہی نہیں نکالتی تھی۔ اپنے حقوق کی فکر ہے، کچھ فرائض کا بھی خیال کیا کریں۔ اس روز اس نے کہہ دیا تھا، وہی تو کرنا چاہتا ہوں مگر تم ہاتھ ہی نہیں آتی۔ برجستہ جواب دیا، میں روزے کی بات کر رہی ہوں۔ اس کی بات پر وہ بری طرح جھیمپی تھی۔ کسی آ کر اسے گھورا تو وہ خوش دلی سے کہکا لگا کر بولا، سچ یار اتنا تھک جاتا ہوں کہ ہمت ہی نہیں ہوتی۔ روزے کے معنی ہے صبر اور ضبط نفس کے ہیں۔ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ سارا دن ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں؟ نہیں خیر، تمہیں دیکھ کر تو یہ سوچا نہیں جا سکتا۔ اماں بتا رہی تھی آج کل سحری، افطاری اور رات کا کھانا تم بنا رہی ہو، اس پر یہ ساری نمازیں اور تراویح پھر پڑھائی بھی، تھکتی نہیں ہو؟ ستائشی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ واقعی سنجیدہ تھا۔ انسان ہوں، گوشت پوست کی بنی ہوں، لہٰذا تھکتی بھی ہوں، مگر کیا کروں، نہ اللہ میاں کو ناراض کر سکتی ہوں، نہ ارد گرد موجود لوگوں کو مایوس۔ یوں بھی عبادت تو میرے ہی حق کی بہتری ہے، کسی پر احسان نہیں۔ جواباً اسے تفصیل سے کہا تو جویر قدرے بھویں اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ تم بھابھی اور ثنا کو ساتھ کیوں نہیں ملاتی؟ کہا کرو کہ تمہارا ہاتھ بٹا دیں۔ اس کی بات پر وہ دلداری اور محبت سے بولا تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ قدرے حیرت ہوئی، چلو کم از کم اسے اس کا خیال تو تھا۔ وہ خوش سی ہو گئی۔ اماں کہتی رہتی ہیں انہیں مرضی ہو تو کام کروا بھی دیتی ہیں، نہ ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے۔ سب لوگ آپ ہی کی طرح ہیں، موڈی اور بے فکر۔ اسے ہلکی سی چوٹ کر دی تھی۔ خیر ایسی بات بھی نہیں، میں لاکھ موڈی صحیح لیکن تمہاری فکر کرتا ہوں، بلیو می، گھر میں رہوں یا گھر سے باہر، بس تمہارا خیال تمام وقت ستاتا رہتا ہے۔ سچ دادی جان کی خواہش تو میری جان کا روگ بن گئی ہے۔ معلوم ہوتا کہ شادی کے فوراً بعد رمضان آ جانے سے بندے کو واقعی ضبط و صبر کے صحرا عبور کرنے پڑتے ہیں تو انہیں ایک مہینے کسی نہ کسی طرح روک لیتا۔ اس کی ہر سنجیدہ بات وہ اسی طرح ٹال دیا کرتا تھا۔ دن خاصی تیزی سے گزرے اور باوجود کوشش اور خواہش کے وہ جویر کو روزے رکھنے پر تیار نہ کر سکی۔ سحری میں وہ اٹھتا نہیں تھا۔ ایک آدھ بار سحری کے روزہ بھی رکھا تو اسے اتنا پریشان کیا کہ وہ جھلا گئی۔ اماں گو کے گھر کی بڑی تھیں مگر خاموش تماشائی تھیں۔ بچوں کو انہوں نے ان کی مرضی پر چھوڑ رکھا تھا، تاہم بہوؤں کے معاملے میں وہ ذرا سخت تھیں۔ بھابھی چونکہ سینئر تھیں اس لیے انہیں جل دے جاتی، جبکہ اسے اس طرح کی باتیں پسند نہیں تھیں، اس لیے ان کا کہا مان لیتی، جس کے نتیجے میں وہ اس سے کافی خوش ہو گئی تھیں۔ البتہ اب اپنے احکام کی انجام دہی کے لیے انہوں نے اس کو ہی چن لیا تھا۔ ارے یہ اماں تو بس ایسی ہی ہیں، جتنا ان کو مانو گی نا یہ اتنا ہی منوائیں گی۔ تم بھی بالکل احمق ہو، فوراً حکم کی تعمیل میں لگ جاتی ہو۔ ارے ٹال دیا کرو انہیں۔ عین عصر کی نماز کے وقت اماں نے اسے افطاری میں چنے کی دال کا حلوہ بنانے کا حکم سنا دیا تھا۔ سردیوں کے روزے یوں بھی چھوٹے ہوتے ہیں، ایسے میں پکوڑے تلنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ کام نہیں کر سکتی تھی، سو جھنجھلا سی گئی۔ حفصہ بھابھی اتفاق سے ادھر ہی متوجہ تھیں، اسے سنجیدگی سے سمجھانے لگیں۔ اس نے مڑ کر دیکھا، اماں کچن میں جا چکی تھیں۔ آج چونکہ حفصہ بھابھی کا روزہ تھا اس لیے شرما حضوری کچن میں آ گئی تھیں، مگر بھابھی وہ بڑی ہیں مجھ سے، کیسے انکار کروں انہیں؟ اس نے متانت اور سادگی سے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ ارے بے وقوف دیورانی، تمہیں اپنی ساس کی ابھی پہچان نہیں ہوئی۔ وہ جتنی بھولی اور سادہ نظر آتی ہیں ایسی ہیں نہیں۔ جب تک زنیر کی دادی ساتھ رہیں ان کی کسی نے چلنے نہیں دی، سو اب اپنی بھڑاس نکال رہی ہیں۔ مجھ سے پوچھو، میں نے تو اس گھر میں آ کر ساس اور ان کی بھی ساس کو برداشت کیا ہے، اس لیے تو اب میں ان کی بات پر کان نہیں دھرتی۔ وہ استہزائیہ انداز سے ہنس کر ناگواری سے بولی تو ساشا انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ اماں کے سامنے جی جی کے علاوہ زبان سے دوسرا لفظ نہ نکالنے والی حفصہ بھابھی کس تنفس سے کہہ رہی تھی، چلیں چھوڑیں بھابھی، روزہ ہے، غیبت مت کریں، کیونکہ غیبت کا مطلب ہے جس کی برائی کی جائے اس کا مردہ گوشت کھایا، اور روزے میں کھانا پینا منع ہوتا ہے۔ بظاہر تو روزہ دار کا روزہ قائم ہوتا ہے مگر در حقیقت ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ تادیبی لہجے میں بولی تو حفصہ بھابھی کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ اے لو، میں کون سا غیبت کر رہی تھی، وہی کہہ رہی تھی جو اماں کی عادت ہے۔ جبھی تو غیبت ہے بھابھی، ورنہ تو یہ بہتان کہلاتا۔ اس نے پھر رسان سے کہا تھا، جس پر وہ اسے تیکھے چتونوں سے دیکھتی پیر پٹکتی باہر نکل گئی تھی۔ وہ محض گہری سانس بھر کر چنے کی دال بھگونے لگی۔ دراصل اسے حفصہ بھابھی کی یہ عادت سخت بری لگتی تھی۔ منافقت اس کی برداشت سے باہر کی چیز تھی۔ اس شام کافی دن بعد جویر اسے زبردستی آپی کی طرف لے آیا تھا۔ فراز نے اسے دیکھا تو سخت شاکی لہجے میں بولا، بڑے افسوس کی بات ہے ساشا، ہم نے آپ کو اتنا پیارا ساتھی دیا اور آپ نے ہم سے ہمارا دوست ہی چھین لیا۔ کہاں تو موصوف ہر دوسرے دن یہاں موجود ہوتے تھے اور کہاں ہفتے بھر شکل نہیں دکھاتے۔ فراز کی شکایت پر آپی نے بھی تائید کی تو اسے کہنا ہی پڑا،
میں تو انہیں نہیں روکتی، آپ ہی بس سارا دن کرکٹ کھیل کر لوٹتے ہیں، شام کو مجھے باہر لے جانے پر وزد ہو جاتے ہیں، جبکہ مجھے اپنے پریکٹیکل کی تیاری کرنی ہوتی ہے، اس پر گھر کا کام فرصت ہی نہیں ملتی۔ اس کے عذر تراشنے پر آپ ہی کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ اس وقت خاموش ہو گئی، مگر بعد میں پوچھا، کیوں؟ کیا تمہاری جٹھانی اور ننند تمہارا ہاتھ نہیں بٹاتی؟ جواباً وہ خاموشی سے سر جھکا گئی تھی۔ آپ ہی کا غصہ ساتویں آسمان پر جا پہنچا۔ بس تم سے مجھے اسی بے وقوفی کی امید تھی۔ ارے لڑکی، کچھ ہوش کے ناخن لو، جب گھر میں سب ساتھ رہتے، ساتھ کھاتے پیتے ساتھ ہیں تو کام بھی ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ تم کس حساب میں ان کی باندھی بن گئی ہو؟ ابھی تمہاری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ تم نے زیور تک ڈھنگ کا نہیں پہن رکھا، امی کی طرف بھی کم جاتی ہو۔ تو کیا کروں آپ ہی، اسٹڈیز کے لیے بھی بمشکل ٹائم ملتا ہے۔ جویر کے گھر میں سبھی ایسے بے فکر اور لاپرواہ ہیں، کس کس کو سمجھاؤں؟ نہ بڑے درست ہیں نہ چھوٹے، سب ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ کئی دن بعد کوئی اپنا ملا تھا، وہ بے ساختہ کہہ گئی، تو تم بھی ان کے رنگ میں رنگ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں مروت دکھانے کی۔ غضب خدا کا، تمہاری ساس بھی خاموش ہے اور جویر بھی۔ آپ ہی کا تو پارا نیچے نہیں آ رہا تھا۔ کمال کرتی ہیں آپ ہی، آپ بھی امی کے گھر میں جب تک میں رہی، جب بھی تو یہی ہوتا تھا۔ اس نے قدرے حیرت سے انہیں دیکھ کر کہا تو انہوں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ اور بات تھی، وہ سب تمہارے اپنے تھے، پھر بھی میں تمہیں سمجھاتی تھی، دیکھ لو نتیجہ۔ آج امی کی طرف جاؤ تو بھابھی بوکھلائی ہوئی ملتی ہیں، نہ کوئی ترتیب رہی ہے گھر میں نہ تنظیم۔ ہاں تو اس میں ارم کا بھی تو قصور ہے، اسے بھی چاہیے کہ بھابھی کی ہیلپ کرے۔ اس نے اپنی طرف سے حقیقت بیان کی تھی جو آپ ہی کو سخت گراں گزری۔ تڑک کر بولی، لو ارم کوئی فالتو ہوتی ہے سارا دن؟ اب اس کی کلاسز شروع ہو چکی ہیں، پھر کمپیوٹر کا کورس الگ، تمہاری شادی پر ادھورا رہ گیا تھا اس کا، وہ بھی کر رہی ہے، اسے کوئی فرصت ہے؟ کمال کرتی ہیں آپ بھی، ثنا چونکہ میری ننند ہے تو اسے کام کرانا چاہیے، حالانکہ وہ بھی اسٹوڈنٹ ہے، جبکہ ارم کا بھابھی کو ہیلپ کرنا آپ کو گراں گزرتا ہے۔ یہ دو رخی پالیسی ہے آپ کی، حسب عادت وہ صاف گوئی سے کہہ گئی تھی۔ آپ ہی کھسیا سی گئیں، پھر کچھ نہیں بولی، پھر اپنے ساتھ لے کر کچن میں چلی آئیں، جہاں خود ان کے بچوں نے پھیلاوا کر رکھا تھا، جسے دیکھتے ہی وہ سب بھول بھال کر اپنی جٹھانی کا رونا شروع کر چکی تھیں، کیونکہ بقول ان کے اپنے بچے تو فرشتے تھے، جبکہ یہ سارا گند ان کی جٹھانی کے بچوں نے مچایا ہوا تھا۔ وہ خاموش ہی رہی، حالانکہ جانتی تھی کہ ابھی سعود وغیرہ یہاں سے نکل کر گئے تھے۔ روزے سے کسی کو شغف تھا یا نہیں، البتہ عید کی تیاریاں بڑے زور و شور سے کی جانے لگی تھیں۔ آخری عشرہ جو کہ عبادت کا خاص عشرہ ہوتا ہے، سارا دن مارکیٹوں کے چکر لگائے جاتے، حتیٰ کہ افطار کے بعد بھی رات گئے تک ہی سب گھر سے باہر ہی پائے جاتے۔ اس کی شادی کے بعد پہلی عید تھی، اس لیے امی نے اس کا اور جویر کا جوڑا جوتے اور مہندی وغیرہ بھجوائی تھی، جبکہ جویر نے الگ اسے ڈھیروں شاپنگ کروا دی تھی۔ تمام تر اختلافات اور شکایتوں کے باوجود وہ خوش تھی کہ بہرحال یہ خوشی کا موقع تھا۔ ثنا اور حفصہ بھابھی نے جمعۃ الوداع اور عید کے تینوں دنوں کے لیے الگ الگ سوٹ بنائے تھے۔ اسے خاصی حیرت ہوئی، عید تو روزہ داروں کی ہوتی ہے، جبکہ یہاں روزہ کا کوئی تصور نہیں تھا، اور عید یوں منائی جا رہی تھی جیسے سب سے زیادہ روزے انہوں نے ہی رکھے ہوں۔ خود جویر کی یہی حالت تھی۔ بس کریں جویر، میرے لیے 2 سوٹ کافی ہیں، ایک امی کی طرف کا، ایک آپ کا۔ عید میں 3 دن رہ گئے تھے جب وہ اسے پوشیا میں گھسیٹ لایا تھا کہ مزید کچھ خرید لے۔ اے لو ارے لے لو یار، تمہاری پہلی عید ہے۔ جویر ناصری کے ساتھ ایسی رچ کے مناؤ کہ تمام عمر یاد رہے۔ یوں بھی رمضانوں میں جو کچھ خریدا جاتا ہے، سنا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا۔ وہ محبت اور لگاوٹ سے بولا تو وہ مصنوعی غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ ماشاء اللہ، کیا کہنے ہیں، محض اپنی پسند کی کہاوتیں یاد کر رکھی ہیں آپ نے، جبکہ رمضانوں سے متعلق تو اور بھی بہت کچھ عبادت کے حوالے سے کہا جاتا ہے، مثلاً یہ کہ بس پلیز یار، اس وقت خطبہ سننے کا موڈ نہیں۔ تم یہ ساڑی دیکھو، میری خواہش ہے کہ عید پر تم یہ پہنو اور اتنی غضب کی لگو کہ جہاں میں تمہارے ساتھ جاؤں لوگ رشک سے دیکھیں۔ کسے، مجھے یا آپ کو؟ وہ اس کی بات پر خوش دلی سے پوچھنے لگی تھی۔ آپس کی بات ہے دونوں کو، کیونکہ ہم بھی کسی سے کم نہیں۔ وہ اس کے نزدیک جھک آیا تھا۔ جویر کی خواہش کے باعث اسے خاموش ہونا پڑا، مگر در حقیقت اسے ساڑی پہننا پسند نہیں تھی۔ عجیب طرح کی بے پردگی کا احساس ہوتا، جبکہ جویر ہاف سلیوز بلاؤز سلوانے پر بضد تھا۔ اسے بے دلی سے آخرکار حامی بھر لی کہ اسے لاکھ سمجھانے پر وہ سمجھنے والا نہیں تھا۔ عید کے ہنگامے تھمے تو اس کی پریکٹیکل ایگزام کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی۔ دوسری طرف جویر اس کے ساتھ کسی ہل اسٹیشن جانا چاہتا تھا۔ یوں بھی اسے بینک کی طرف سے اسے ریجنل لیو پر کھیلے جانے والے ٹورنامنٹ میں شریک ہونے کے لیے پنڈی جانا تھا، سو اس نے ساشا کو ساتھ لے جانے کا پروگرام بنا لیا۔ لیکن عین وقت پر اناؤنس ہونے والی ڈیٹ نے دونوں کو مایوس کر دیا تھا۔ کم آن یار، اگلے سال دے دینا پریکٹیکل، ہماری نئی شادی ہوئی ہے، اب تو جا کر کہیں جانے کا موقع ملا ہے۔ جویر ہر ممکن طریقے سے اسے منانے میں لگا ہوا تھا۔
प्लीज़ जवेर, 2 हफ्ते की तो बात है। मैंने सारी तैयारी कर ली है। अब बीच में ये सब छोड़ने को दिल नहीं चाह रहा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ जाऊँ? मगर दिल मेरा यहीं पड़ा हो। डोंट वरी, दिल तो तुम्हारा मेरे पास है, वो मैं साथ ही लिए चलूँगा। तुम हाँ तो करो। उसके लिसानियत से कहने पर वो मज़े से बोला था। जवाबन वो किताबों की तरफ मुतवज्जे हो गई थी। फिर जवेर भी ये सोचकर खामोश हो रहा कि ये उसकी शादी से पहले की कमिटमेंट थी। साशा को इसी शर्त पर तो राज़ी किया था उसने, अब उसे मायूस करने पर खुद उसका दिल भी ना माना। खिलाफ तवक्को अम्मा ने उसके मैके जाने का खासी नागवारी से नोटिस लिया था। जवेर ने हस्बे आदत बावजूद उसकी याद दहानी कराने की उनसे इजाज़त नहीं ली थी। चुनांचे जिस रोज़ दोनों को जाना था उसने खड़े खड़े अम्मा को अपना प्रोग्राम बताया तो वो तीखी हो गई। जब सब कुछ खुद ही सोच लेते हो तो मुझे बताने की भी ज़हमत ना किया करो। अब जाओ यहाँ से मेरे मना करने से। कौन से रुक जाओगे? खुश्क लहजे और सख्त नज़रों से उन्होंने दोनों को घूरा था। वो न सिर्फ उनके तेवरों से खाइफ हुई बल्कि उसे जवेर पर भी सख्त गुस्सा आया था, लेकिन अब वो इरम और अम्मी से वादा कर चुकी थी। इसलिए अम्मा के तासुरात नज़रअंदाज करके हफ्सा भाभी के कहने के मुताबिक उन्हें टाल कर आगे बढ़ गई थी। तमाम रस्ते जवेर उससे माजरत करता रहा, मगर अब उसका मूड सख्त ऑफ हो चुका था। आपकी माजरत से अब कुछ नहीं होगा नहीं जवेर, आप क्यों नहीं समझते कि अब आप मैरिड हैं? ये लाओबालीपन आपको सूट नहीं करता। जब मैंने आपसे कहा था कि अम्मा को बता दीजिएगा ताकि जाते वक्त बदमज़गी ना हो, तो आपने क्यों नहीं कहा उनसे? आपकी इन बेतदालियों की वजह से मैं सख्त अपसेट हो जाती हूँ। उसने अपने जलाल को बमुश्किल दबाया था, अलबत्ता लहजे में सख्त खफगी थी। कम ऑन यार, कह तो रहा हूँ आई एम सॉरी, आइंदा ध्यान रखूंगा। वो खज्जल था, दोस्ताना अंदाज में बोला। उसके प्रैक्टिकल बहुत अच्छे हो गए थे। अम्मी की तरफ वो कई दिन बाद आई थी, इसलिए और भी मज़ा आ रहा था। आहत से उसकी वही नोक झोंक थी और इरम के साथ वैसी ही नासेहाना गुफ्तगू। ताहम इस तमाम अरसे में जवेर का ख्याल एक लम्हे के लिए जहन से महव न होता। ऐसे में उसके कहे हुए अक्सर जुमले याद करके वो आप ही आप मुस्कुरा देती थी। नासरी हाउस वापस आते ही सही मानों में उसकी रूटीन स्टार्ट हो गई। कॉलेज में फाइनल ईयर की क्लासेस भी साथ ही शुरू हो गई थीं। चुनांचे उसने इस रोज़ जुबैर से कह ही दिया कि उसे अगले हफ्ते से ज्वाइन करना है। क्या? क्या वाकई तुम रेगुलर क्लासेस लोगी? जुबैर खिलाफ तवक्को कुछ चौंक गया था। जाहिर है मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ, लिहाजा कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा। यूं भी बीएससी घर बैठकर करने वाली चीज़ नहीं। सुबह के तीनों पीरियड प्रैक्टिकल होता है, इसलिए सुबह भी जल्द ही निकलना हुआ करेगा। आप अपना माइंड मेकअप कर लें उसके लिए कि सुबह आप ही मुझे छोड़ने जाया करेंगे। अपना यूनिफॉर्म इस्त्री करते हुए वो इत्मीनान से बोली तो जवेर पुरसोच अंदाज में उसे देखने लगा था। और अगर मैं तुम्हें रोकना चाहूँ तो? कुछ ठहर कर उसने संजीदगी से कहा तो यकदम साशा की आंखों से नागवारी झलकने लगी। जवेर का यह लहजा काफ़ी अनजाना था। तो मैं यही समझूंगी कि आप उन लोगों में से नहीं जो अपना वादा पूरा करते हैं, जिन्हें अपने लफ्ज़ों की लाज रखनी आती है, बल्कि उसे मैं आपकी बददियानती करार दूंगी कि आपने मुझसे झूठ बोलकर मुझे एक तरह से धोखा दिया है। काम अधूरा छोड़कर वो उसके सामने आ खड़ी हुई थी। अंदाज ऐसा सख्त और नज़रें ऐसी कांटदार थीं कि जवेर से रहा नहीं गया। उसका बिखरने वाला कहका बेसाख्ता था। एक लम्हे को तो वो समझी नहीं, और जब उसकी शरारत का अंदाज़ा हुआ तो सारे तकियों से खींच मारे। अरे अरे, बस करो लड़की, तुम्हें अपने मिजाजी खुदा से ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए। वो बचाव करते हुए बोला था, मगर वो रुकी नहीं। खिसियाकर कुशन फेंकती रही थी कि अचानक जवेर ने उसे खींच कर अपने पहलों में गिरा लिया। इस लम्हे दरवाज़ा बिना दस्तक के खुला था। वो तेज़ी से उठकर बैठी। शिंघाई हस्बे मामूल अपना फीडर लिए चली आई थी। हफ्सा भाभी उसे दरवाजे पर छोड़कर जा चुकी थी। दरवाज़ा बिना दस्तक भी उन्होंने ही खोला था। साशा का पारा एकदम हाई हो गया। ये क्या तरीका है आपके घर का? भाभी रोज़ाना इसे यहाँ भेज देती हैं और खुद मज़े से सो जाती हैं। हालांकि उन्हें समझना चाहिए कि अब आप कोई बैचलर नहीं है कि उनके बच्चों को रात भर लोरियाँ देते हैं। वो तुंद लहजे में बोली थी। ज़रा देर पहले की खुश मिजाजी गायब हो चुकी थी। कम ऑन यार, तुम्हें मालूम तो है शिंघाई और मैं एक दूसरे से बहुत अटैच्ड हैं। उसे मेरे बगैर कल नहीं और मुझे उसके बगैर आराम नहीं। तो फिर शादी करने की आपको ज़रूरत ही क्या थी? सारा दिन इन्हीं बच्चों से दिल बहला लिया करते। आज खिलाफ तवक्को वो खोल उठी थी, बेनौकत सुनाती गई। जवेर ने हद दर्जे मुतजिब होकर उसे देखा, जो उस वक्त मुकम्मल जलाल में थी, मगर उसकी संजीदा नज़रों में छुपी तंबी कदरें ढीली पड़ गई थी। प्लीज़ साशा, आइंदा इस तरह मत कहना। मैंने तुमसे कहा था ना कि शिंघाई मुझे बेहद अजीज़ है, और महज इसलिए कि अब तुम मेरी ज़िंदगी में आ गई हो, मैं इसकी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं हो सकता। हाथ बढ़ाकर उसने हैरान परेशान बच्ची को अपनी गोद में बिठा लिया था। साशा के तो जैसे पैरों से लगी सर पर भुजी। फिर उसे नहीं मालूम कि उसने क्या किया और कितनी देर बकती झकती रही, हत्ता कि शिंघाई रो पड़ी। बस करो साशा, दैट्स एनफ। मैं जा रहा हूँ और इसे भी ले जा रहा हूँ। तुम आराम करो, अब कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। जवेर की बर्दाश्त बिलाखिर जवाब दे गई थी।
उसे लगा जैसे उसकी समातों ने धोखा खाया हो। इतना सख्त, इतना दुरुस्त लहजा ज़ुबैर का था। कितनी ही देर वो हैरानी से उसे देखती रही, मगर वो नोटिस लिए बगैर उठकर जा चुका था। उसे इतना ताव आया कि पलट कर उसे मनाने भी नहीं गई, और वो रात जैसे कांटों पर गुजरी। ज़ुबैर पूरी रात कमरे में वापस नहीं लौटा था। सुबह हस्बे आदत वो बेदार हुई तो ज़ुबैर को ना पाकर रात का वाक़या ज़हन में ताज़ा हो गया। एक बार फिर उसे गुस्सा आ गया, लिहाजा आराम और इत्मीनान से कज़न ताख़ीर करके अपने मामूलात निपटा कर जिस वक्त कमरे से निकली, जुबैर के बैंक जाने का वक्त हो गया था। जुनैर भाई का चूंकि बिजनेस था, इसलिए ज़रा देर से निकलते थे। बच्चे भी आफ्टरनून शिफ्ट में दाखिल करा रखे थे, इसलिए सुबह हफ्सा भाभी देर से उठती थी। नाश्ता उसकी जिम्मेदारी थी। लाउंज में आते ही उसने देखा अम्मा जुबैर को सोफे पर सोता देख कर हैरत से जगा रही थीं। वो सीढ़ियों पर ही रुक गई। अरे तुम सारी रात यहाँ सोते रहे हो, दिमाग तो दुरुस्त है बच्चे। खिलाफे तवक्को वो जल्द उठ गया था। गालिबन बेचैन नींद थी इसलिए अम्मा फौरन शुरू हो चुकी थी। बस अम्मा, रात साशा पढ़ रही थी इसलिए मैं नीचे चला आया। उंगलियों से बाल संवारते हुए उसने नजर चुरा कर झूठ बोला था। सीढ़ियों पर खड़ी साशा का दिल साफ होने लगा। लो, ये तुमने और खूब कही। अरे बेटा, बीवी घर बसाने के लिए लाए थे तुम, या डिग्रियां दिलवाने के लिए? गजब खुदा का, इस कदर उसके आराम का ख्याल है कि खुद बेआराम हो गए। अम्मा के तीखे तीखे लहजे में बेइंतहा तंज था। जवेर ने उन्हें समझाने वाली नजरों से देखा। मैं साशा की तालीम की राह में रुकावट नहीं बनूंगा। ये वादा किया था मैंने उस समय। आपको हमेशा शिकायत रही कि मैं अपने किए को पूरा नहीं करता। अब कर रहा हूँ तो भी शिकवा है। उठकर उसने अम्मा के कंधे पर बाजू फैलाते हुए गोया उनकी बात को चुटकियों में उड़ाया था। माशाल्लाह बेटे, क्या कहने हैं। ऐसी ही ताबेदारी अगर हमारे लिए भी कर ली होती तो ज़रा हमारा दिल ही खुश हो जाता। अम्मा फिर ठंडा मीठा तंज कर गई थी। वो हंस पड़ा। अरे अम्मा, ताबेदारी के लिए आपकी बहू जो ला दी है, अब उससे अपना दिल खुश करें। और हाँ प्लीज़ अम्मा, वो अगले हफ्ते से कॉलेज ज्वाइन करेगी। मैं चाहता हूँ आप उसे कोई बात ना सुनाएं, बल्कि उसे दुआ दें। तालीम याफ्ता बहू होगी तो आपकी आइंदा नस्ल आप संवर जाएगी। वो शोखी से कहकर हंस पड़ा था। हाँ, पोते पोतियाँ 10वीं जमात पास पैदा होंगे ना। अम्मा उसकी बात पर चिढ़कर बोली थी, मगर वो भी हरफों का बना था। ऊट पटांग बातें बनाकर उन्हें मना लिया था। उससे साशा की कल रात वाली सारी कदूरत आप साफ हो गई। और जिस वक्त उसने नाश्ता लाकर उसके सामने धरा, हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर थी, जिसे नज़रअंदाज करना जुबैर के लिए मुश्किल था। मुतज़ाद मिजाज और बरक्स तबीयतें कभी कभी फ़रीक़ैन के माबैन मजबूत रिश्तों की ऊंची फसीलों तक में दरारें डाल देती हैं, और इस शिगाफ को सिर्फ समझौते और मोहब्बत से ही भरा जा सकता है। 100% ट्रू। मगर बहुत से लोग मोहब्बतें और रिश्ते निभाते हुए भी खुद से अलग नहीं हो पाते, अपने आप से मनवा नहीं पाते, और ऐसे ही लोगों में साशा का भी शुमार होता था। ज्यों ज्यों वक्त गुजर रहा था, वो जवेर से शाकी होती जा रही थी, जो बावजूद कोशिश के अपनी गैर संजीदा तबीयत को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ढाल नहीं पा रहा था। माशरे में अमूमी तौर पर खुद को तब्दील करने का फ़र्ज़ औरत अदा करती है, मगर यहाँ मामला बरक्स था। जवेर हर मुमकिन तरीके से उसे खुश रखना चाहता था, सोच समझौते और खुद को बदलने पर राजी था, जबकि साशा के नज़दीक उसमें कोई बुराई नहीं थी। जब वो गलत था तो इस्लाह भी उसकी होनी चाहिए थी। कहते हैं जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मगर अम्मा काजी की तरह कोई गैर नहीं थी। उन्होंने उसकी भलाई को मुद्देनजर रखा था, मगर अब ये सब उन्हें खलने लगा था। लाडला छोटा बेटा उन्होंने इस तरह पाला था कि वो अब तक खलंडरेपन और बचपन की सादगी से दामन नहीं छुड़ा सका था। साशा की संगत में उन्हें लगता वो खुद से बिछड़ता जा रहा है। यही वजह थी कि अम्मा और साशा के दरमियान सर्द जंग छिड़ गई थी। जवेर सब देखता महसूस करता था, मगर खामोशी से अपना दामन बचाए रखता। दूसरी तरफ जब भी आप ही उससे मिलती, ससुरालियों से जान छुड़ाने के नादिर और नायाब नुस्खे बताती रहती, जिनका उस पर कोई खास असर नहीं होता था, कि बहरहाल डर कर मैदान छोड़ने वालों में से नहीं थी वो। गुजरते गुजरते उनकी शादी को 10 माह का अरसा गुजर ही गया। इस दौरान साशा की रूटीन वही रही। सुबह कॉलेज, दोपहर में काम और रात में काम भी और पढ़ाई भी। जवेर उसे थकता देखता तो बाज़ मरतबा अपने 10 काम टाल जाता। नतीजतन 10-15 दिन में इतने काम जमा हो चुके होते कि साशा का पारा चढ़ जाता। आप कभी नहीं सुधरेंगे जवेर, आखिर इंसान की ज़िंदगी में डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज़ होनी चाहिए। मुझे तो हैरत होती है, आप स्पोर्ट्स मैन होकर इतने बेतरतीब कैसे हैं। मेरा नहीं तो कायदे आज़म का कहा ही मान लें, जिनकी बड़ी ताज़ीम करते हैं आप। उस शाम भी वो अम्मी के यहाँ जाने के लिए तैयार थी कि जवेर ने जराबों की आखिरी जोड़ी तलाश करते हुए उसे इतला दी कि बकिया तमाम जोड़ियाँ उसे साशा की मसरूफियत के बायस इस्तेमाल करके स्टोर में डाल दी थी। नतीजतन वो स्टार्ट ले चुकी थी। खैर, ताज़ीम तो हम आपकी भी बहुत करते हैं। वो मुमकिन जगहों की तलाशी ले रहा था, हंसकर बोला। रह गया कायदे आज़म का मामला, तो उन्होंने यकीन, इत्तेहाद और तंजीम, 3 ज़रूरी असूल बताए थे, जबकि आप महज एक ही का विर्द किए जाती हैं। इत्तेहाद भी एक चीज़ होती है। मुझसे लड़ते हुए कभी ख्याल कर लिया करें।
उसे सताने के लिए वो इसी लहजे में बात करता था। वो जवाबन उसे घूरती बाहर निकल गई। स्टोर से मैली जोड़ियां लेकर अभी निकल ही रही थी कि अम्मा वहां चली आई। ये क्या है दुल्हन? सवाल हुआ था। उसने मुख्तसरन बताया, साथ जवेर का रोना भी रोया। तो वो बच्चा भी क्या करे? ये काम तो बीवियों के होते हैं, मगर तुम्हें अपनी प्रोफेसरी से ही निजात नहीं। अम्मा हस्बे तवक्को उसके खिलाफ ही बोली थी, मगर उसने तहम्मुल से काम लिया। मैं उनके सब काम करती हूँ अम्मा, मगर उन्होंने जराबें छुपा दी थी। हाँ तो क्या तुम्हारी डांट डिपट सुनने खड़ा हो जाता? बेटी मैं कहूंगी तो तुम्हें बुरा तो लग जाएगा, लेकिन ये कोई तरीका नहीं। बीवी को बीवी ही होना चाहिए, उस्तानी नहीं। मैंने देखा जो जवेर 10 बातें इसलिए नहीं कहता कि तुम्हारा लेक्चर शुरू हो जाएगा। ये कोई अच्छी बात नहीं। ऐसी बीवी बहुत जल्द मर्द के दिल से उतर जाती है। अम्मा के बेवक्त की पिंडो नसाह ने उसे और भी कड़वा कर दिया। जब भी उसके मैके जाने का मौका निकलता, अम्मा अपना फ़र्ज़ ज़रूर अदा करतीं, और उसका मसला ये था कि वो बड़ों को जवाब नहीं देती थी, इसलिए जिज़बिज़ होती साइड से निकल कर चली गई। अलबत्ता फिर जवेर को उसकी तलख़ी झेलनी पड़ी थी। अम्मी के यहाँ भी उसका मूड ऑफ सा रहा। हालाँकि जवेर और आहद ने बहुत चुटकुले सुनाए, मगर अम्मा के अल्फ़ाज़ उसके अंदर ज़हर भर गए थे। क्या बात है साशा बेटा, मैं देख रही हूँ बहुत खफ़ा हो तुम जवेर से। सब खैरियत तो है ना? अम्मी उसके मूड के पेश नज़र तन्हाई मिलते ही पूछ बैठी थीं, तो वो चौंक सी गई। हैरत से उन्हें देखा। कम ऑन अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, बस ज़रा एग्ज़ाम्स की टेंशन में। ज़ुबैर पर गुस्सा इसलिए आया कि उन्हें वक्त-बे-वक्त आउटिंग की सूझती रहती है। उसने जल्दी से बहाना बनाया था। अम्मी मुस्कुरा दीं। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? तुमने तो बिल्कुल खुद को गुम कर लिया है पढ़ाई में बेटा। शादी के शुरू का अरसा तो बहुत खूबसूरत और लुत्फ़ अंगेज़ होता है, जबकि तुम अपनी स्टडीज़ की खातिर सब कुछ तिज बैठी हो। इस मुझे तो हैरत होती है कि ज़ुबैर मियाँ किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना खुद तुमने अपने भाई और बहनोई का हाल देखा है। बीवियों की तवज्जो सिवाय अपनी ज़ात के इधर-उधर बर्दाश्त नहीं करते ये मर्द। उनके लहजे में जवेर के लिए सताइश थी। वो मुतबस्सम नज़रों से उन्हें देखने लगी। तो मैंने भी तो जवेर की खातिर अपना करियर छोड़ा है अम्मी। ये कुछ लो और दो का मामला है। ऐसे ही तो वो मेरी परवाह नहीं करते। कहना तुम्हारा भी ठीक है बेटा, मगर औरत तो आज तक तिजती ही आई है। अपना माजी हाल मुस्तकबिल सब मर्द के लिए छोड़ बैठती है। बस उसी की हो जाना पड़ता है उसे। ऐसे शोहर भी हैं जो बीवियों को उनके माँ बाप तक छुड़ा लेते हैं, और बदले में ना इज्जत देते हैं ना मोहब्बत। तुम तो नसीबों वाली हो कि इतना अच्छा शोहर मिला है जो इज्जत भी करता है और मोहब्बत भी, और साथ ही तुम्हारी ख्वाहिशों का एहतराम भी। रिसानियत से कहते हुए उन्होंने उसे कायल सा कर लिया था। वो हंसकर रह गई। हर कोई जुबैर की तारीफ करता था, उसके इखलाक के गुण गाता था। एक वही थी जो उससे शाकी थी। उसकी वही बातें जो लोगों की नज़र में अच्छी थीं, उसे गुस्सा दिला देती। इस साल इम्तिहानात कुछ ताख़ीर से शुरू हुए, जिसके नतीजे में उनकी वेडिंग एनिवर्सरी इम्तिहानों के दरमियान में ही आ गई थी। उसे ज़ूलॉजी के आखिरी पेपर की इस कदर फ़िक्र थी कि भूल ही गई कल क्या तारीख है। बस परसों का दिन याद था जब उसका आखिरी पेपर होने वाला था। आजकल जवेर नीचे ही सोता था। अम्मा लाख बातें सुनाती, मगर वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। यूँ भी लाहौर में मुनक्किद होने वाली अल्लामा इकबाल टूर्नामेंट के लिए वो आजकल प्रैक्टिस पर जा रहा था। रात को थकान ही इतनी होती कि चाहने के बावजूद वो साशा को, और साशा उसको वक्त नहीं दे पाती। 12 का घंटा बजते ही दरवाज़ा खुला था। साशा ने पलट कर देखा नहीं, नाक पर ऐनक जमाए वो बड़े इन्हमाक से नोट्स पर झुकी हुई थी कि अचानक लाइट ऑफ हो गई। उफ़! ये क्या है? कौन है? वो झुंझला कर पलटी थी, मगर यकदम मोमबत्ती की रोशनी में जवेर के होले पर नज़र पड़ी तो चौंक उठी। हैप्पी एनिवर्सरी केक लाकर उसकी स्टडी टेबल पर रखते हुए जवेर बेहद खुश नज़र आ रहा था। वो लम्हे भर के लिए हैरान रह गई, फिर बेख्तियार मुस्कुराई। थैंक्स जवेर, आपको ये दिन याद था, और आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल भूल भी गई। निदामत के एहसास ने उसकी पलकें झुका दी थीं। मुझे अंदाज़ा था, इसीलिए तुम्हारी तरफ से विश कार्ड या गिफ्ट का इंतज़ार नहीं किया, खुद ही चला आया। लो, ये केक केक खाओ। वो मुश्किल अम्मा की नज़रों से बचाकर यहाँ तक लाया हूँ, वो सरसरी अंदाज में कह रहा था। साशा ने दसदीदा नज़रों से उसे देखा, जिसके चेहरे पर खिलाफ तवक्को शिकायत थी ना नाराज़गी, बस संजीदगी थी। वो हकीकतन परेशानी में घिर गई। आई एम रियली वेरी सॉरी जोयर, बेसाख्ता उसके हाथ के थामते हुए वो बोली, तो उसने इस्तेजाब से नजरें उठाई। उसे इस रंग में पहली बार देखा था। इट्स ऑल राइट, मैंने कोई शिकायत तो नहीं की। तुम जिस तरह भी खुश रहो मुझे अच्छा लगता है। हाँ, बेनियाज बनकर, हाँ बेइतना बनकर। अपने हाथ से उसकी हथेली की पुश्त कुछ थपकते हुए वो बोला, तो वो जैसे मजीद बोझ तले दब गई। क्योंकि मेरे लिए तुम्हारा साथ ही अहम है। तुम्हारी अच्छाइयों बुराइयों से मेरी मोहब्बत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता कि मैंने तुम्हें इन तमाम बातों से बालातर होकर चाहा है। बकौल शायर, मेरे रोज़ो शब भी अजीब थे, ना शुमार था ना हिसाब था। कभी उम्र भर की खबर ना थी, कभी एक पल को सदी कहा।
मुझे जानता भी कोई न था मेरे बेनियाज़ तेरे सिवा, न शिकस्ते दिल न शिकस्ते जाँ के तेरी खुशी को खुशी कहा। वो खुले दिल से कह रहा था, हाथ थाम कर उसे खड़ा किया तो वो हँस पड़ी। जवेर के जुमले ने अंदर तक फूल खिला दिए थे। न जाने क्या सहर था इस शख्स में, उसकी बातों और लहजे में कि वो हर बार उस तिलिस्म में घिर जाती थी। इस वक्त भी जवेर की वालेहाना नजरें उस पर टिकी हुई थीं। वो बेसाख्ता उसके कंधे पर सर टिका गई। दूसरे दिन जवेर ने डे ऑफ लिया था, लिहाजा उसके साथ साथ रहा। वो पढ़ना चाहती थी मगर उसके ज़र्फ के आगे हार गई। कितनी फराख दिली से उसने कल उसकी कल वाली बात को भुला दिया था, हालांकि ये कोई छोटी बात ना थी। उनकी शादी की पहली सालगिरह थी, असूलन उसे याद रखनी चाहिए थी। सुबह ही सुबह इरम और आपी के अलावा अक्सर ने के भी फ़ोन आ चुके थे। जुबेर हँस-हँस कर मुबारकबादें वसूल करता रहा हत्ता कि शाम का प्रोग्राम भी सेट कर लिया। उसने सुना तो हत्थे से उखड़ गई। प्लीज़ जुबेर, शाम को कहीं भी नहीं जाना है। पहले ही मेरे 12-14 घंटे ज़ाया हो चुके हैं। मुझे रिवीजन भी करना है। कम ऑन साशा, आज हमारी पहली और इस सदी के लिहाज से आखिरी वेडिंग एनिवर्सरी है। मैं उसे यादगार तरीके से मनाना चाहता हूँ। प्लीज़ इनकार मत करो। जवाबन वो कुछ इस अंदाज से बोला कि उसे बिलाखिर कुछ पसोपेश के बाद मानना पड़ा और शाम में ये सरप्राइज खुला कि उसने घर पर सबको इनवाइट कर लिया था। 3-4 किस्म की डिशेज और बेहतरीन अरेंजमेंट कराया था। उसके साथ अपने चंद गुलकार दोस्तों को भी बुला लिया था। बहरहाल हर तरह से वो एक यादगार शाम थी। अलबत्ता उसकी कीमत उसे सारी रात जाग कर चुकानी पड़ी। जवेद चूंकि उसका मशकूर और उससे माजरत ख्वाह था, इसलिए अपनी नींद को बमुश्किल धकेलता सारी रात उसके साथ जागता रहा। अलबत्ता सारा फैलावा समेटने में साशा का तमाम मज़ा किरकिरा हो चुका था। हफ्सा भाभी ने तो खैर झूठे मुँह भी न पूछा। ताहम सना ने जवेर के कहने पर उसकी काफ़ी हेल्प कर दी थी। उस रोज़ उसे एहसास हुआ, जवेर इतना लापरवाह भी नहीं, बस लाउबाली था। उसने दिल में तहैया किया कि जो ही इम्तिहान ख़त्म हुए, वो उसकी एक-एक शिकायत को दूर कर देगी। उसके एग्ज़ाम ख़त्म होने की खुशी में जवेर उसके लिए सोने का लॉकेट सेट लाया था। उसे हकीकतन बेहद पसंद आया, इसलिए फ़ौरन पहन भी लिया। हफ्सा भाभी और अमान ने भी हस्ब तौफ़ीक तारीफ़ की थी, जबकि सना ने तो फ़ौरन वैसे ही सेट की फ़रमाइश भी कर डाली। जवेर तो साफ इनकार कर गया था, मगर उसने हामी भर ली थी। अलबत्ता उसके दूसरे दिन से आते-जाते हफ्सा भाभी ने खर्चे और महंगाई का रोना शुरू कर दिया था। वो कभी-कभी मुतर्जिब होती हो जाती कि आखिर यकयक एक अ, यकयक ऐसा कौन-सा बजट अपसेट हुआ है घर में। शायद हफ्ते भर बाद शुरू होने वाले रमज़ानों की वजह से ऐसा हो। उस रोज़ हफ्सा भाभी फिर शुरू हो चुकी थीं। उसे सोचा तो यही वजह समझ में आई। कम ऑन भाभी, आप ज़्यादा परेशान मत हुआ करें। रिज़्क रोज़ी देने वाला अल्लाह है, वही सबील निकालेगा। आप गालिबन रमज़ानों की आमद की वजह से परेशान हैं। उसने रिसानियत और नासिहानापन से कहा तो हफ्सा तीखी हो गईं। परेशान तो मैं तुम्हारे शौहर की वजह से ही हूँ, जिसकी वजह से घर का सारा बजट अपसेट हो गया है। पहले लेकर एनिवर्सरी पर इतना खर्च कर डाला, अब ये गिफ्ट उठा लाए। जवेर भी इस घर में रहता है, तो उसे भी तो अम्मा को पैसे देने चाहिए। कमान से निकले तीर की तरह जुमला निकला था उनकी जुबान से। साशा के चेहरे से तनाव झलकने लगा। तो क्या जवेर अपना हिस्सा नहीं देते? गुस्से से बोली। लो, वो क्या देगा, बल्कि उल्टा अम्मा से ले लेता है। हम भी बच्चों वाले हैं, 10 खर्चे हमारे भी हैं। अब जुनेर कब तक जुबेर का बोझ भी उठाएंगे? हफ्सा ने जरा देर में सारा कच्चा छठा खोल कर रख दिया तो एहसास तौहीन से वो सुर्ख पड़ गई। बहस के बायस दोनों ही बुलंद आवाज में बोलने लगी थीं। हता कि अम्मा शोर सुनकर वहां चली आईं और हफ्सा भाभी की तायद में उन्होंने जुबेर की नालायकी की रिपोर्ट उसे दे डाली तो वो बिल्कुल झुलस गई। फिर शाम तक का इंतजार भी बमुश्किल हुआ और जो ही जवेर घर आया वो गजबनाकी की हद को छू रही थी। आओ देखा ना ताओ, जो मुंह में आया बकती चली गई और जवेर सर झुकाकर सुनता रहा। अलबत्ता वो बेहद संजीदा था। मैंने आपकी हर बात बर्दाश्त की, मगर आज तो हद हो गई है। क्या आप इस काबिल भी नहीं कि अपना और मेरा खर्च उठा सकें? उसका लहजा आग बरसा रहा था। अपनी भाभी से ताने दिलवाने और इस घर के बेहिस लोगों की खिदमत करवाने के लिए लाए थे आप मुझे यहाँ। इससे बेहतर तो मैं शादी से पहले थी। जवेर नासरी साहब के मेरे वालदेन मेरा मान करते थे। एक रोशन मुस्तकबिल की आस थी मेरे पास, और यहाँ इस घर में आपने मुझे दिया ही क्या है जवेर? बेसकूनी, परेशानी और ये जिल्लत। बेख्तियार नमी उसकी पलकों तक आ रुकी थी। चंद 100 रुपयों की खातिर आपकी भाभी बेगम मुझे इतनी बातें सुना गईं। कर्ज और उधार मांगकर ये तोहफा लाने की क्या जरूरत थी आपको? आलम तैश में उसने कान और गले से जेवर नोच कर कालीन पर फेंक दिया। जवेर ने यकदम सर उठाया था। उसकी आंखों से नागवारी का वाज़ेह इजहार हो रहा था, मगर साशा ने नोटिस लेने की जरूरत महसूस नहीं की। इसे उठाकर पहनो साशा, ये मैंने अपनी तनख्वाह से खरीदा था तुम्हारे लिए। उसके लहजे में तंबीह और सख्ती थी, मगर साशा पर इस गर्म लहजे का असर नहीं हुआ। चटक कर बोली, मगर उसके बाद उधार लेकर उसका बैलेंस बराबर कर दिया था आपने। नहीं चाहिए मुझे धात का ये जेवर, ये गहना। औरत के लिए उसका शोहर और शोहर की शख्सियत की मजबूती अहम होती है, जबकि आप एक कमज़ोर, एक लापरवाह और गैर मुनज़्ज़िम शख्स हैं। न आपको ज़िंदगी गुजारने का सलीका है, न उसे बरतने का ढंग। तो गोया तुम ये बताना चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए अहम नहीं हूँ?
क्योंकि मेरी शख्सियत में वो मजबूती नहीं जो तुम चाहती थी। जवेर का लहजा तासुफ और गुस्से में ढला था। कांटदार नजरों से उसे देखते हुए उसके जुमले को पकड़कर सवाल किया था उसने। वो गुस्से से कंधे झटक कर मुंह फेर गई। मेरे पास आपके फजूल सवालों का कोई जवाब नहीं। ले जाएं ये सेट और ले जाकर अपनी भाभी को दे आएं। कह दीजिएगा अपनी बेटी के जहेज के लिए रख लें। वो सारे खजाने हमने ही तो खाली किए हैं ना उनके। जवेर की तरफ देखे बगैर वो शरारे उगलती कमरे से निकल गई थी। फिर उस दिन के बाद दोनों के माबैन सख्त किस्म की कशीदगी हो गई थी। इस बार तो जवेर ने अपनी साबका रवायत को बरकरार रखते हुए उसे मनाया भी नहीं था। वो अंदर ही अंदर बेचैन भी थी और किसी हद तक मुतमईन भी। जवेर की खामोशी पर उसे गुमान गुजरा। वो संजीदगी से अपनी गलती पर नादिम है, जबकि दूसरी तरफ कतई सकूत था। दूसरी बातचीत ज़रूरी बातचीत भी दोनों के दरमियान बंद थी। ऐसे में सना राब्ते का काम दे रही थी। जवेर जितना भी वक्त भी घर में रहता शिंघाई के साथ मसरूफ रहता। ऐसे में उसे महसूस होता जैसे वो उसे हफ्सा भाभी के सामने डिग्रेड कर रहा हो, किलस कर रह जाती। रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो गया, तब भी दोनों की रूटीन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। अम्मा ने कुछ दिन तो ये तमाशा देखा, फिर उसे समझाने की कोशिश की जो पहले ही भरी हुई थी। दुल्हन तुम औरत हो, औरत झुक कर ही जगह बनाती है। जवेर को सारी उम्र मैंने ऐसे रंग में नहीं देखा। तुम्हारी हठधर्मी उसे और भी गुस्सा दिलाएगी। हाँ तो दिखाएं, गुस्सा करें मनमानी। हाँ तो दिखाएं, गुस्सा करें मनमानी। मैं भी मरी नहीं जा रही। गलती उनकी है तो माने भी वही। मैं किस लिए झुकूं? उसकी आवाज़ जिस कदर धीमी थी, लहजा उतना ही अंगारा। अम्मा समेत अंदर आता जुएर भी सुलग गया था। हस्बे साबिक रमज़ानों के बाद उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्स थे, इसलिए वो जितना भी वक्त बचता जर्नल बनाने में लगी रहती थी कि उस दिन गजब हो गया। अभी जवेर और उसकी नाराज़गी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि शिंघाई ने ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। चौथे रोज़ वाले दिन सब इफ्तार कर रहे थे। वो फारिग होकर नमाज के लिए उठी तो अपने कमरे में आकर जैसे ही उसकी चीख ही निकल गई। शिंघाई ने बड़े इत्मीनान के साथ उसके जर्नल का एक एक सफ़ा अलहदा-अलहदा करके फाड़ डाला था। इतने दिनों की अपनी मेहनत का ये हशर देखकर एक लम्हे को तो वो बिल्कुल साकित ही रह गई। और जब गुस्सा बिल्कुल ही काबू से बाहर हो गया तो वो बिला इरादा उसका हाथ बच्ची पर उठा था। हस्बे तवक्को चंद मिनट बाद घर के तमाम मकीन उसके कमरे में थे और वो गुस्से से जैसे खोली जा रही थी। बच्चे पैदा करने के बाद उन्हें तरबियत भी दी जाती है। गालिबन ये नुक्ता भूल गई थी आप। वो हफ्सा से इंतहाई दृष्टि से मुखातिब थी, जो सुर्ख अंगारा रुखसार पर हाथ रखकर भल भल रोती शिंगाई को गोद में लेकर मुड़ी थी। साशा, ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम? अम्मा इस लम्हे अंदर दाखिल हुई थी, जलाली लहजे में बोली तो बेनुकत उन्हें भी सुनाई। जुनैर भाई और अम्मा ने भी इंतहाई खफगी और गुस्से से खामोश खड़े जुबैर की तरफ देखा तो वो शर्मिंदा सा हो गया। दर हकीकत शिंघाई की हरकत पर उसे भी अफसोस हुआ था। उस जर्नल पर पिछले चंद दिनों में साशा ने जितनी मेहनत की थी उसका उसे अंदाज़ा था, मगर जो रद्द अमल साशा का था और जिस लहजे में वो बोल रही थी उसने जवेर को निदामत में मुब्तला कर डाला था। बच्चों को तमीज़ है ना तहज़ीब, ये सिखाया है आपने उन्हें। वो खोलते हुए लहजे में गुस्से से बोल रही थी जब जवेर ने आगे बढ़कर उसे रोका। स्टॉप इट साशा, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? ठीक है बच्ची से गलती हुई, मगर तुमने उसे मार लिया है। उसे रोती हुई भतीजी को फिक्र से देखा। तो क्या मारने से मेरा जर्नल दोबारा बन गया या मेरी मेहनत वसूल हो गई है? कहरमानी तेवर लिए वो उसकी तरफ मुड़ी थी। तो क्या अब उसकी जान लोगी? हफ्सा भाभी हवास बहाल होते ही मैदान में कूद पड़ी थी। तुमने तो शुरू दिन से मेरी बच्ची से बैर बांध लिया था। बर्दाश्त नहीं करती थी कि जवेर उसे प्यार करे। दर हकीकत तुम जेलस हो इससे। हफ्सा भाभी ने जो बात कही उसने जैसे उसे जहन्नुम में जा धकेला था। जवाबन वो उनको खरी खरी सुना गई। बात इतनी बढ़ी कि बिलाखिर जुनैर भाई के गुस्सा होने पर जवेर ने उसे रोका, मगर वो अनसुनी कर गई। हफ्सा भाभी खूब टिका टिका कर उसे सुना रही थी, जिस पर वो भड़के जा रही थी। तंग आकर गुस्से में जवेर का हाथ उठा और उसके रुखसार पर निशान बनता छोड़ गया। कमरे में यकदम गहरा सन्नाटा छा गया। सबसे पहले वही चौंकी और फिर रुकी नहीं, सबको धकेलती वो तेज कदमों से नीचे आई थी और इससे पहले कि कोई कुछ सोचता समझता वो नासरी हाउस का गेट क्रॉस कर गई थी। ये सब बहुत बुरा हुआ साशा, बहुत बुरा। उसे अम्मी के यहाँ आए तीसरा दिन था और इन 3 दिनों में घर वालों ने उसकी मुमकिन हद तक दिलजोई की थी। मगर मगर जवेर की खामोशी ने उसे और दुखी कर दिया था। अक्सा ने इत्तेफाक से उसे अपने यहाँ इफ्तार पर इनवाइट करने के लिए फ़ोन किया था। नासरी हाउस से हफ्सा भाभी ने इंतहाई बदतमीज़ी से सख्त सुस्त सुनाकर फ़ोन बंद कर दिया था। अक्सा का माथा ठिनका और अब वो यहाँ मौजूद थी। ये सब तो होना ही था। जवेर की बेतदालियों ने यही दिन दिखाना था। उसने गहरी सांस भर कर कहा तो अक्सा ने उसे चंद लम्हे सोचती हुई नज़रों से देखा। मगर तुमने घर छोड़कर अच्छा नहीं किया साशा। ईद नज़दीक है, अंकल आंटी बहुत अपसेट हो गए हैं और इधर जवेर भाई भी इत्मीनान से नहीं होंगे, मुझे यकीन है। वो कह रही थी
تو کیا کرتی؟ اس درجہ ذلت کے بعد بھی وہاں رکی رہتی؟ جویر کی ہر بات برداشت کی میں نے، مگر اس دن انہوں نے حد کر دی۔ وہ یکدم چیخ کر خشک لہجے میں بولی تھی، ہاں لیکن اس میں تمہارا بھی تو قصور تھا۔ اس روز انہوں نے صرف جنرل والی بات کا ہی غصہ نہیں اتارا، بلکہ تمہاری پچھلی ناراضگی کا حساب بھی برابر کیا ہوگا۔ اقصیٰ نے تجزیاتی لہجے میں کہا تو وہ شاکی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پلیز ساشا، مجھے غلط مت سمجھنا، میں تمہیں برسوں سے جانتی ہوں، اور پچھلے دنوں جو کچھ ہوا اس کا ہر حرف مجھے ازبر ہے، مگر ایمانداری سے کہوں تو اس میں جتنا قصور جویر بھائی کا ہے اتنا ہی تمہارا بھی تھا۔ تم نے شروع دن سے انہیں ناپسند کیا، ان کی لاپرواہیوں پر انہیں ٹوکا، حالانکہ تم وہ سب باتیں نظر انداز بھی کر سکتی تھیں۔ اقصیٰ سنجیدگی سے بولی تو وہ اسے ٹوک گئی۔ ایسی بات نہیں اقصیٰ، میں نے جویر کو نہیں، ان کے مزاج کی بے اعتدالی کو ناپسند کیا تھا، اور اب بھی ایسا ہی ہے۔ وہ شخص بلا کا بے ترتیب اور غیر منظم ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ توازن نام کی کسی چیز سے جویر کا تعارف نہیں۔ پلیز ساشا، اس توازن اور ترتیب کے پیچھے اس قدر مت بھاگو کہ زندگی غیر متوازی اور بے ترتیب ہو جائے۔ اقصیٰ نے اس کی بات کاٹ دی تھی، سخت لہجے میں بولی، زندگی میں ہمیں ہمیشہ ہم مزاج لوگ نہیں ملتے، خاص طور پر تمہاری جیسی لڑکیوں کو جو نہ صرف خود پرفیکٹ ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اتنا ہی پرفیکٹ دیکھنا چاہتی ہیں۔ تمہارے کیس میں تو یہ رہا کہ جویر بھائی بالکل تمہارے برعکس تھے، مگر میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو بھی تم شاید خوش نہیں رہ سکتی تھیں، کیونکہ تم میں عورت کی فطری لچک کو استعمال کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ اقصیٰ، تم مجھ سے یہ سب کہہ رہی ہو؟ اسے حیرت کا شوق لگا تھا۔ ہاں ساشا، تمہیں، کیونکہ تمہارے اندر جویر کو جویر پرفیکشن کا جنون ہے، اس سے یہی نتیجہ سامنے آ سکتا تھا۔ تم نے کبھی سوچا کہ جب تم کسی کے لیے خود کو تبدیل نہیں کر سکتی تو اس سے یہ توقع کیسے کر سکتی ہو؟ جو جویر بھائی کی بھی تم سے پہلے ایک لائف تھی، طرز زندگی تھا، جس کو انہوں نے تمہاری خاطر بدلنے کی کوشش کی، مگر کیا تم نے ایسی کوئی صحیح کی ہے؟ اقصیٰ کا انداز کھرا اور دو ٹوک تھا۔ پوری دنیا کا نظام توازن پر قائم ہے اقصیٰ، اور اگر میں نے جویر سے ڈسپلن کی امید کی تو اس میں کیا برائی ہے؟ کیا خود میں نے ایسا ثابت نہیں کیا؟ نہیں ساشا، نہیں، میاں بیوی کے درمیان محبت اور یگانگت ہونی چاہیے، ڈسپلن کے فاصلے نہیں۔ تم نے ہمیشہ جویر بھائی کو ڈی گریڈ کیا، مگر انہوں نے تمہارا مان رکھا، لیکن جب تم نے ان کے گھر والوں کی انسلٹ کی وہ برداشت نہ کر سکے۔ رہ گئی توازن کی بات، تو گھر اور اسکول میں کچھ فرق ہونا چاہیے۔ تم نے کبھی غور کیا ہے ساشا کہ بچے اسکول سے کیوں بھاگتے ہیں؟ کیونکہ فطری طور پر انسان آزاد پیدا ہوا ہے۔ یہ ڈسپلن اور یکسانیت اسے برداشت نہیں ہوتی۔ زندگی میں ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی ساشا، نہ ہی اسے ہونا بھی چاہیے۔ تھوڑی سی کج روی اور بے ترتیبی ہی اس کا حسن ہے، نہیں تو یہ یکسانیت ہمیں ایک دوسرے سے دور لے جائے۔ اقصیٰ سنجیدگی اور اپنے مخصوص لہجے میں بولے گئی تھی، وہ لاجواب سی ہو کر رہ گئی۔ تمہارا جنرل دوبارہ بھی بن جاتا ساشا، لیکن اس وقت اگر تم ضبط سے کام لیتی تو جویر بھائی کے دل میں تمہاری قدر بڑھ جاتی۔ اپنی بھتیجی سے بہت پیار ہے انہیں، تمہیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ اور میرا خیال ہے اسے تھپڑ مار کر تم نے جویر بھائی کو ہرٹ کیا تھا، کیونکہ جنہیں ہم چاہتے ہیں انہیں ایک لڑی میں پرویا دیکھنا پسند کرتے ہیں، شاید اسی لیے وہ تمہیں اور اپنی بھتیجی کو ایک دوسرے کے ساتھ باہمی محبت میں مبتلا دیکھنا چاہتے تھے۔ اقصیٰ نے کہا تو وہ بہت کچھ کہنا چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو رہی۔ ابھی بھی وقت ہے ساشا، جویر بھائی کو منا لو، ایک بار جھک کر تم ان کے دل میں وہ مقام پا لو گی جس کی اصل حقدار ہو، کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے نہیں جو دوسروں کو اپنے آگے جھکا کر خوش ہوتے ہوں۔ ایسے دوستانہ مزاج کے لوگ کہاں ملتے ہیں؟ رہ گئی ان کی بے ترتیبی، تو مجھے یقین ہے کہ تمہاری جدائی انہیں سدھار چکی ہوگی۔ اکثر ڈھیروں نصیحتیں اور دلاسے دے کر رخصت ہو گئی تھی، اور اس کے لیے سوچ کر ایک در واہ کر گئی تھی جس کی طرف وہ فی الحال دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، سو رخ موڑ گئی۔ دن بہت ٹھٹک ٹھٹک کر گزر رہے تھے، اسے پچھلے سال رمضان کا ایک ایک لمحہ رہ رہ کر یاد آتا۔ جویر کا وہ دل آویز لہجہ، محبت کی پھوار سے بھیگتا لہجہ، کچھ بھی تو نہیں بھولا تھا اسے، سب ازبر تھا۔ اس کے ساتھ رہتے ہوئے جن لمحوں کو اس نے قابل اہمیت نہ جانا تھا، آج پتہ چلا وہ تو روشن دیوں کی طرح اس کے اندر جگمگا رہے تھے، مگر اب ان پر جویر کی بے اعتنائی کی اوس گرنے لگی تھی۔ امی اور ابو نے لاکھ چاہا کہ وہ کچھ بتائے کہ آخر ہوا کیا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں آئے آنسو دیکھ کر خاموش ہو جاتے۔ ذکی اور مونی اس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، آہت کا بھی یہی روٹین تھا۔ ان کی خوشگوار باتوں سے ذہن تھوڑا بہت بڑھتا ضرور، مگر اس کے اندر جو جنگ چھڑ گئی تھی اسے اس طرح ختم نہیں ہونا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، امی ابو اور بھیا کے چہروں سے فکر مندی جھلکنے لگی تھی۔ اسے احساس تھا جب یہ تنہائی میں چپ چپ کر رونے لگی تھی، کیسی پڑھائی، کہاں کی تیاری، اسے یہاں آ کر سب کچھ بھول گیا تھا۔ اگر یاد تھا تو صرف جویر ناصری، جو انتہائی رویے کے باوجود اس کے دل میں اسی شان سے براجمان تھا۔ شروع کے چند دن تو اسے جویر سے سخت شکایت محسوس ہوئی، غصہ آیا، مگر دھیرے دھیرے ہر شکوہ اپنی اہمیت کھوتا جا رہا تھا۔ روزوں کی تو وہ شروع سے پابند تھی، نماز اور تراویح بھی پڑھتی، مگر اب اس کے سجدے لمبے ہونے لگے تھے۔
افطار اور سحری میں وہ ٹیبل پر آتی ضرور تھی مگر کھانا برائے نام ہی کھاتی۔ اس شام احد مونی اور ذکی کے علاوہ اسے بھی زبردستی طارق روڈ کا چکر لگوا کر لایا تھا۔ ارم بھابی کے ساتھ دوپہر میں ہی وہ آئی تھی۔ گھر میں عید کی تیاریاں ہو رہی تھیں مگر اس کے اس طرح میکے آ جانے پہ سبھی بھوجے ہوئے تھے۔ آپ ہی کو جب سے یہ اطلاع ملی تھی ان کے فون پر فون آ رہے تھے، بس ایک ہی رٹ تھی ان کی کہ اگر جویر آئے تو الگ گھر کا مطالبہ منوا کر ہی اس کے ساتھ جانا، مگر اس کا ذہن ایسی کسی بھی بات کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ اسی دوران نئے سال کا سورج بھی طلوع ہو گیا۔ عید میں چند دن ہی رہ گئے تھے۔ امی اور ابو کی فکر مندی اب انتہائی تشویش میں ڈھل گئی تھی۔ اقصیٰ نے کئی بار پھر فون کیا اور اس کا بس وہی مطالبہ تھا کہ جویر سے بات کرو، جس پر آہستہ آہستہ اس کا ذہن آمادہ ہونے لگا تھا، کیونکہ وہ زیادہ اپنے والدین کو پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ احد بہت لاابالی تھا مگر نیو ایئر کی مبارکباد دیتے ہی اس نے سرسری سے لہجے میں پوچھا تھا، اور بہنوئی صاحب کو بھی وش کیا یا نہیں؟ وہ جواب کیا دیتی آنسوؤں سے لڑنے لگی تھی۔ بس کریں بھائی، جا کر بھابھی کو لے آئیں، سچ ان کے بغیر آپ بہت زیادہ اپسیٹ ہو گئے ہیں، مجھے تو آپ کو دیکھ کر ہول آنے لگا ہے۔ ثنا نے کمرے میں داخل ہو کر جب ہر چیز اپنے ٹھکانے پر دیکھی تو انگشتے بدندار رہ گئی۔ جویر کے روٹین سے ہٹ کر تھا یہ سب کچھ۔ بے اختیار اس نے تشویش کا اظہار کیا تھا۔ بکو مت، جاؤ جا کر چائے بنا لاؤ۔ اٹھتے ہوئے وہ سنجیدہ سی ہنسی سمیت بولا تو ثنا نے تفکر سے اسے دیکھا۔ کھانا کھا لیں بھائی، آج تو آپ نے بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے، افطار پر بھی صرف ایک گلاس شربت پیا ہے۔ بھابھی ہوتیں تو آپ کو بتاتیں، سچ ان کے بغیر آپ کو سیدھا کرنا مشکل ہے۔ ہاں البتہ کمرے کی صفائی کا معاملہ کچھ گمبھیر ہے۔ محبت سے کہتے کہتے وہ شوخی پر اتری تو جویر یوں ہی ہنس دیا۔ اٹھ کر نیچے آیا تو اماں حفظہ بھابھی کی عید کی شاپنگ دیکھ رہی تھیں۔ اسے تھکے تھکے بیزار چہرے سمیت دیکھا تو اسے پاس بلا لیا۔ جا کر لے آؤ دلہن کو بیٹا، وہ اس گھر کی رونق ہے، لاکھ خامیاں سہیں پر ایک بات اس میں اچھی ہے کہ اس کی موجودگی تیرے چہرے پر ہنسی کھلا دیتی ہے، اور میں اپنے بیٹے کو ہنستا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے الجھے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ محبت سے بولی، کمال کرتی ہیں آپ بھی اماں، وہ جب یہاں تھی تو اس سے بہت اختلافات تھے آپ کو، اب چلی گئی ہے تو اسے بلانے کی بات کرتی ہیں۔ بندہ دور ہو جاتا ہے جب ہی اس کی قدر آتی ہے۔ وہ بچی اچھی ہے، میرا ہم سب کا بڑا خیال رکھتی تھی، ایک یہ حفصہ دلہن ہے، پورے پورے دن پاس نہیں پھٹکتی، تو گویا آپ اس کو اس لیے یاد کر رہی ہیں۔ وہ مصنوعی ہنسی ہنستے ہوئے انہیں چھیڑ رہا تھا۔ اماں نے تنبیہی نظروں سے اسے دیکھا۔ انسان کی اچھی عادتیں ہی اس کی یاد دلاتی ہیں، اس کی کمی کا احساس کراتی ہیں، جیسے تو نے اس کے جاتے ہی ساری لاپرواہی اٹھا کر چھپر پر رکھوا دی۔ روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، اور جب وہ یہاں تھی تو اماں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ میں نے اسے سمجھنے کی کوشش ہی کہاں کی تھی، اور اب احساس ہوتا ہے کہ وہ بھی ٹھیک کہتی تھی۔ نہ جانے کیوں ہماری سوسائٹی میں یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ جب بہو گھر آتی ہے تو ہم سب اسے اپنے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ وہ واقعتاً ہماری منشا کے مطابق تبدیل ہونے کی اہلیت رکھتی بھی ہے کہ نہیں۔ اس کی پچھلی زندگی، اس کا ماضی، اس کا لائف سٹائل چند بولوں کے عوض خرید لیتے ہیں سسرال والے، اور جب اسے موم کی طرح پگھلا کر حسب خواہش پتلا نہیں بنا پاتے تو اسے کنی کترانے لگتے ہیں۔ اماں کی بات کاٹ کر وہ سنگین حد تک سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اماں نادم سی ہو گئیں اور اس کا سر اپنے کندھے سے ٹکا دیا۔ تو پھر اسے لے آ جا کر، یا پھر میں لے آتی ہوں۔ اماں کو واقعی اس سے محبت تھی۔ وہ ان کا چھوٹا بیٹا تھا، زنیر بھائی سے پورے 8 سال چھوٹا۔ اماں نے بہت لاڈ اٹھائے تھے اس کے، اور ان کی بات پر اس سے چونک کر سر اٹھایا۔ نہیں اماں، میں نے اس کی انسلٹ کی تھی، اسے تھپڑ مارا تھا، میں ہی جاؤں گا اسے منانے، اسے میں نے خفا کیا ہے، یہ میری سزا ہے، اس نے فیصلہ کن لہجہ میں کہا۔ تو اماں مسکرا دیں۔ جویر کے لبوں کی ہنسی، ساشا کی سنگت اس کی قربت کی دین ہے، انہوں نے یہ جان لیا تھا۔ میرے لیے تمہارا ساتھ اہم ہے، تمہاری اچھائیوں برائیوں سے میری محبت پر کوئی فرق نہیں آ سکتا کہ میں نے تمہیں ان تمام باتوں سے بالاتر ہو کر چاہا ہے۔ جویر کی آواز سرگوشی بن کر اس کی سماعتوں میں اتری تھی۔ اس نے چونک کر دیکھا، ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا، چاند نظر آ چکا تھا۔ ذکی اور مونی کی خوشگوار چیخ و پکار احد کی آواز سمیت اسے سنائی دے رہی تھی۔ وہ بے اختیار فون سیٹ کی طرف بڑھی اور اگلے لمحے ناصری ہاؤس کا نمبر اس نے ڈائل کر دیا تھا۔ بیل بج رہی تھی اور اس سے پہلے کہ کوئی ریسیور اٹھاتا، کسی نے اس کے اوقب میں آ کر لائن ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ وہ پھرتی سے پیچھے مڑی اور جیسے ساکت رہ گئی۔ جویر، چاند مبارک ہو ڈیئر وائف۔ اپنی ازلی خوشگوار اور فریش مسکراہٹ سمیت وہ بکے اور ہاتھ میں 2-3 پیکٹ اٹھائے کھڑا تھا۔ جویر، آپ مبارکباد دیتے ہیں ایسے وقت پر؟ لڑکی نام کا ریکارڈ نہیں بجانا شروع کر دیتے؟ اچھا یہ لو، منہ میٹھا کرو۔ وہی مخصوص لاپرواہ سا انداز تھا۔ وہ بے ساختہ رو پڑی اور وہ ارے ارے کرتا رہ گیا۔ اچھا بابا سوری، لو کان پکڑتا ہوں۔ اگر ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ آپ ایک عدد تھپڑ کھا کر ہی گھر سے ریس ہو جائیں گی تو پیش بندی کے طور پر دروازہ مقفل کر لیتا، مگر خیر، دیر از آلویز a نیکسٹ۔ شوخ لہجے میں وہ اس کے قریب جھکا کہہ رہا تھا۔
साशा रोते-रोते ही सर उठाकर उसे घूरने लगी थी। डिस्टेंस लाइक दैट्स लाइक माय वाइफ। ये रोना-धोना तुम पर सूट नहीं करता। मुझे तो अपनी वही साशा अच्छी लगती है। लड़ती, झगड़ती, गुस्सा करती। इत्मीनान से उसके सामने बैठकर वो कह रहा था। साशा ने उसे देखा, चंद दिनों में खासा कमज़ोर हो गया था। ज़ुबैर ने भी उसकी अमीक नज़रें महसूस कर ली थीं। हँसकर बोला, दिल भर कर देख लो अभी, क्योंकि घर जाकर तो तुम्हें अगले हफ्ते तक फुर्सत मिलने वाली नहीं। वार्डरोब का कोई कपड़ा ऐसा नहीं जो दरवाजे, कुर्सी और बेड पर मुंतकिल ना हो चुका हो। जुराबों से लेकर टाई तक कुछ दस्याब नहीं। बस इसीलिए तुम्हें लेने दौड़ा चला आया हूँ। आप इतने कमज़ोर क्यों हो गए हैं? चेहरा भी पहले जैसा फ्रेश नहीं। उसकी ऊट-पटांग बातों को नज़रअंदाज करते हुए वो जिस तरद्दुद से बोली, जवेर के अंदर बाहर तक रोशनी फैल गई। मोहतरमा, बगैर सहरी के 25 रोज़े रखे हैं। ये हाल तो होना ही है। इस पर हर चीज़ ठिकाने पर रखने की मुशक्कत अलग थी। एक तो तुमने हर दराज, हर खाने में अलग-अलग सामान रखा हुआ है। उससे ज़्यादा तुम्हारे प्रैक्टिकल की फ़िक्र ने अधमुआ कर दिया था। पूरा जर्नल दोबारा बनाया है मैंने। देखना चल कर के कॉमर्स के स्टूडेंट्स की जो ज़ूलॉजी कैसी होती है। वो फ़खरिया कहते हुए हँसा तो वो जो बेतहाशा हैरान थी। जवेर की आँखों में जलती शमें देखकर झेम सी गई। तो आपका क्या ख़्याल है, मैं आपके साथ चली जाऊँगी? दिल से बोझ हटा तो उसे सताने का ख़्याल आया। ऑफ़ कोर्स, क्योंकि अभी-अभी जो मैंने लाइन अ, डिस्कनेक्ट की वो घर की थी, एंड माइंड यू, चूँकि सब लोग नीचे मौजूद हैं इसलिए कोई फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। वो जवाबन बड़े एतमाद से वो उसका हाथ थामते हुए बोला तो वो झेम कर मुस्कुरा दी। ईद का चाँद खुशियों की सौगात लाया था। उसने सुकून से आँखें मूंद लीं। हाँ जी, आपको कैसा लगा? ये मेरे लिए तो नॉर्मल सा था, क्योंकि मेरी अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ ऐसा ही हो चुका है, सेम मैं ऐसी थी, बिल्कुल। और मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, और मेरी ज़िंदगी के भी शुरू के 4-5 साल जो खूबसूरत साल होते हैं वो ज़ाया हुए, जस्ट बिकॉज़ ऑफ ससुराल। और कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो आपकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वो आपकी ज़िंदगी में विलन का किरदार अदा करते हैं। तो आप लोग भी बताइएगा। एक बात कहना चाहूँगी जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, मतलब जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, वो ये है कि हर इंसान में गुड क्वालिटीज़ और बैड क्वालिटीज़ होती हैं। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए औरत को थोड़ा-सा झुकना पड़ता है। मैं भी बिल्कुल साशा जैसी थी, मैं बिल्कुल झुकती नहीं थी। लेकिन जब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता, मतलब मोहब्बत से, प्यार से, कॉम्प्रोमाइज़ से, कुछ चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो मेरी ज़िंदगी सँवरना शुरू हो गई। और मेरी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, टेंशन्स तो अब भी हैं, बट अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब हम दोनों में ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है एक-दूसरे की, हम एक-दूसरे को समझते हैं। ये आपको कोई नहीं सिखाता, ये आपको आपके अपने एक्सपीरियंसेस सिखाते हैं। और मुझे भी मेरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस ने बहुत कुछ सिखाया है कि कौन आपका अपना है, कौन आपका उम, पराया है, और कौन आपकी ज़िंदगी को नहीं चाहता कि आप सेटल ज़िंदगी गुज़ारें। और जब नई-नई शादी होती है लड़की की, तो लड़की बहुत ज़्यादा ना होती है, मतलब उसे इतना एक्सपीरियंस नहीं होता इन चीज़ों का, उसे पता नहीं होता ससुराली रिश्तों का। तो उसे पता नहीं होता कि हमें किस तरीके से उनके साथ डील करना है। तो ज़िंदगी आहिस्ता-आहिस्ता सिखा देती है। और मैं कहती हूँ ससुराल से बड़ा तो कोई स्कूल है ही नहीं। और ससुराल जो है, वो जो ससुराल नामी स्कूल है, वो आपको हर चीज़ में एक्सपर्ट कर देता है। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।